अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और अपने काम बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अख़्लिसना लिवजहिकल करीम, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखने में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। यानी आप सब गर्ल्स हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये तो अम्मियों वाला टॉपिक है या ये तो बड़ी आंटियों वाला टॉपिक है, तो हम ये टॉपिक पढ़ के क्या करेंगे, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग को हम क्या करें। तो एक्चुअली ये टॉपिक ना ही अम्मियों के लिए है और ना ही आंटियों के लिए है, क्योंकि उनकी वो पेरेंटिंग वाली स्टेज गुजर चुकी है। जो उन्होंने करना था उन्होंने कर लिया। ये एक्चुअल वे ये गर्ल्स के लिए टॉपिक है, यंग गर्ल्स अबव 18 या 16, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ मैरिज जो गर्ल्स का है 21 to 26 या अब 18 to 26, इस एज में मोस्टली घरानों में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ, जहाँ से मैं बात का स्टार्ट लूँगी, जब भी कोई बच्ची, स्पेशली बेटी, जब जिस घर में पैदा होती है, तो पहली बात जो सोची जाती है इसके बारे में, वो उसकी शादी होती है। जैसे और कोई जिंदगी का उसके पैदा होने का मकसद नहीं है सिवाय इसके कि उसकी शादी करनी है। और जो छोटी सी होती है तो माएँ जो है वो हमारे पाकिस्तानी कल्चर में उसके लिए जहेज तैयार करना शुरू कर देती हैं। उसके लिए कप्स के सेट, कभी कंबल और पेटियां और पता नहीं क्या कुछ खरीदती हैं कि कहीं हमारी बेटी को कोई कमी ना रह जाए, कोई इसको बातें ना सुना दे आगे जाके। फिर अपनी बच्चियों की तरबियत इस नहज पे करते हैं कि इन्होंने कहीं अगले घर जाना है, तो इसलिए इनको कोई बात ना सुनने को मिल जाए। खाना पकाना उनको आना चाहिए अच्छी से, यानी सुगड़ बना। और हमारे यहाँ किसी भी लड़की के शादी का मयार है उसको खाना पकाना आ जाए, गोल रोटी बनानी वो सीख जाए, सुगड़ हो, काम घर के करती हो, तो हम कहते हैं कि ये सूटेबल है कि इसकी शादी कर दी जाए। 20 साल की, 20 साल की क्या, 18 साल की, मोस्टली एरियाज में पाकिस्तान के अब भी 18 साल की हो जाए बच्ची तो वो कहते हैं अब ये शादी की उम्र को आ गई। ये तरबियत की जाती, इसको ये नहीं सिखाया जाता कि व्हेन यू विल गेट मैरिड तो व्हाट टू डू, तुमने क्या करना है। क्योंकि आप देखें कि जो मैरिज है ये कोई खेल तमाशा मजाक नहीं है कि 3 दिन हल्ला गुल्ला हुआ और एक नई लाइफ स्टार्ट हो गई है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपकी सोसाइटी को बिल्ड करता है। क्योंकि एक घर जो होता है, एक फैमिली जो है, वो सोसाइटी का यूनिट होता है। और जब तक यूनिट नहीं ठीक होता तब तक कोई भी सोसाइटी ग्रो नहीं कर सकती। कोई भी सोसाइटी अच्छे तरह से पनप नहीं सकती जब तक कि आपका यूनिट स्ट्रांग नहीं होगा। हमारे यहाँ बच्चियों को या बच्चों को भी, बच्चों को जब वो कमाने लग जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तो चलो जी इसकी शादी कर। बेटी खाना पकाना सीख गया, चलो जी इसकी शादी कर। यदि उसको ये नहीं बताया जाता कि व्हेन यू विल गेट मैरिड तो तुमने करना क्या है, असल में क्या करना। होता क्या है, अब वो 17-18 साल की लड़की 20-25 साल के लड़के के साथ जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको बस ये पता, हाँ मेरी शादी हो गई है, अब मैंने घर के काम करने हैं, शौहर के काम करने हैं, ये वो, चलो जी अब आफ्टर 1 year आई हैव अ बेबी, तो मैंने इसको पालना पोसना है। मकसद नहीं, अपने जिंदगी का, बच्चों की जिंदगी का मकसद बना लिया है शादी, और उसके बाद फिर आगे उनके बच्चे, यानी एक सर्कल में हम लोग मूव कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि व्हाई आर चाइल्ड बॉर्न, बच्चे क्यों क्यों बॉर्न होते हैं, उनके दुनिया में आने का क्या मकसद। क्या आपकी जब आप किसी अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि यू विल बिकम अ ग्रैंड मदर और आपका एक पोता होगा और एक पोती होगी और आप उनके साथ खेलेंगे। यही ये पाकिस्तानी माओ की होती है साइकोलॉजी
کہ وہ چاہتی ہیں کہ میرا پوتا ہو، میں اس کو کھلاؤں، پوتی ہو اس کے نخرے اٹھاؤں. یعنی آپ کی شادی کا، ہمارے ہاں شادی کا مقصد ہے ٹو پروڈیوس بیبی. اب آپ دیکھیں جو بچہ ہے آیا ہے دنیا میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ کہ آپ اس کو کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، اس کو آپ اسکول میں بھیجتے ہیں، اس کو پیسہ کمانے والی مشین بنا دیتے. ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا پاتے. اپنی بچیوں کو مائیں ہیزیٹیٹ کرتی ہیں، بہت ساری مائیں اس بات میں شرم محسوس کرتی ہے کہ وہ بیٹی کو بتائیں کہ تم نے بچوں کی تربیت کیسے کر. یاد رکھیے گا، صرف کھلا دینا، پلا دینا، پیٹ بھر دینا اٹس ناٹ تربیت. تربیت کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی. حضرت انس جو تھے، چھوٹے سے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے زندگی کا زیادہ تر، یعنی وہ بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، صحابہ کرام کی تربیت کی. تو تربیت محض کھلا دینا پلا دینا نہیں ہوتا. اٹس ویری کمپلسری، ویری نیسیسری کہ ہماری بچیوں کو، ینگ گرلس کو بتایا جائے کہ جب you are a parent, when you become a parent, then what is the art of parent? How to brought up your child? کیونکہ آپ دیکھیں جو ایک ماں اور ایک باپ ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا پروفیشن ہے. اللہ نے بھی اس کا سب سے بڑا درجہ رکھا، اور اس میں ماں کا. اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ ایک صحابی نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں کا درجہ سب سے زیادہ، دوسری دفعہ بھی ماں، تیسری دفعہ بھی ماں، اور چوتھی دفعہ باپ. اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی گھر کو بنانے میں، کسی بھی بچے کی تربیت میں 3 دفعہ امپورٹنٹ پارٹ ماں کا ہوتا ہے اور اس کے بعد باپ کا ہوتا ہے. رائٹ؟ کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم بچے کے ساتھ ماں رہتی ہے. باپ تو باہر گیا ہوتا ہے، اس نے صبح کا گیا، شام کو آتا ہے، ہفتے میں ایک دن اس کو چھٹی ہوتی ہے. although کہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو باپ چاہتا ہے وہی گھر میں چلتے ہیں اور وہی چلنے چاہیے. اور جہاں باپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں چلتے اور ماں ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو کانٹراڈکٹ کرتی ہے، تو وہاں گھر کا ماحول ایک تناؤ کی سی کیفیت رہتی ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم بچے کے ساتھ ماں اسپینڈ کرتی ہے. تو اس لیے ہمارے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ بات سکھائیں کہ ہاؤ ٹو براٹ اپ یور چائلڈ. کیونکہ آج نہیں تو کل، اب نہیں اگلے سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال بعد یو ہیو ٹو گیٹ میرڈ اینڈ یو ہیو ٹو برنگ اپ اے چائلڈ. کیونکہ مجھے کبھی بھی اس بات کی سمجھ نہیں لگی، کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ گھر کی دادیاں اور بوڑھیاں جو امائیں ٹائپ ہوتی ہیں، after a month یا after a weeks any good news. یعنی literally کیا شادی صرف ایک گڈ نیوز کے لیے کی گئی تھی؟ اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا. کیا ہم صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے اور پھر ہم آگے ایک جنریشن پروڈیوس کریں اور ان کو پھر ہم بلڈ کریں کہ وہ شادی کرے اور پھر وہ اس طرح سرکل چلتا رہتا ہے؟ نہیں. آپ کے ہاں ہمارے دین میں شادی کو ایک فنڈامنٹل امپورٹنس حاصل. پیرنٹس جو ہے وہ سب سے بڑا یونٹ ہے. انہوں نے سوسائٹی کو بنانا ہے کیونکہ انہوں نے بچے کو براٹ اپ دینا اور اس بچے نے جوان ہو کر پھر سوسائٹی کی تشکیل کر. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ ہمارے ہاں بچے پالنا جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ صرف کھانے پلانے کو؟ کس عمر میں تم نے اس کو پیمپر لگانے ہے، کس عمر میں تم نے اس کو سیریلیک کھلانا ہے، کس عمر میں آ کے اس کو تم نے سالڈ غذا دینی شروع کر دینی ہے؟ نو دس از ناٹ تربیت. تربیت از ڈیلنگ. آپ کو بچے کے ساتھ ڈیلنگ آنی چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، میں نے اس کے کوسچنس کو کیسے آنسر کرنا ہے، میں نے اس کو کیسے ایک معاشرے میں فعال کردار ادا کرنے والا شخص بنانا ہے. یہ ڈیلنگ. ہم جب سکسس کی ہمارے ہاں بات ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ برادری میں یا کمیونٹی میں یا سٹی میں کمپیریٹیولی دوسرے بچوں سے زیادہ آگے جا رہا ہے تو ہمارا بچہ سکسیسفل ہے. یاد رکھیے ہمارا دین ہمیں اجتماعیت کا کانسیپٹ دیتا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا.
सबको, पूरी दुनिया को। तो जब हमने सक्सेस इक्वल्स टू अ ग्लोबल चेंज, जब आप सक्सेस की बात करते हैं, आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपने उसको ऐसा बनाना है कि वो ग्लोबल ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया में वो कोई चेंज ला सके। सिर्फ आपकी सोसाइटी में नहीं, सिर्फ आपके खानदान में नहीं, सिर्फ आपकी बरादरी में नहीं, नहीं, वो ग्लोबल चेंज ला सके। अब आप देखें, आइंस्टाइन जो था वो किसी दूसरे मुल्क का था, लेकिन उसने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया। तो आपने अपने बच्चे को 7 बिलियन लोगों को लीड करने के लिए तैयार करना है। और अल्लाह ने हर बच्चे के अंदर ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी रखी होती है कि वो पूरी दुनिया को लीड कर सकता है। ये हम होते हैं जो उसकी उस कैपेसिटी को उसके सप्रेस कर देते हैं, उसके थॉट को, और उसको एक खौल के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, मज़ारों पर वो बच्चा भेज कर उसके सर पर वो खौल सा चढ़ा देते हैं, उसके दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है। वो तो चलो एक ज़ाहिरी तौर पर नजर आ रहा होता है कि उसके सर पे खौल चढ़ाया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में करोड़ों बच्चों को आप अंदर से खौल चढ़ा रहे होते, उनकी थॉट को सप्रेस करके। कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं वो आपके साथ कुछ स्टेजेस डिस्कस करना चाहूंगी, जो कि जब व्हेन यू हैव टू ब्रॉट अप अ चाइल्ड, तो आपने किस किस स्टेज, किस किस एज में किस किस स्टेज का ख्याल रखना है, किस किस स्टेज का ख्याल रखना है। याद रखिएगा, जो स्कूल होता है वो पार्ट टाइम टीचिंग इंस्टीट्यूट होता है। वहां पर बच्चा आपका 7 से 8 घंटे जाएगा, उसमें से 3 से 4 जो है वो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, जिसमें वो पढ़ता है, सही वाला प्रोडक्टिव आवर्स। बाकी सारा हाउस इज अ परमानेंट फुल टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और बच्चा वैसा ही होता है जैसा घर में। आपने अगर देखना है ना किसी बच्चे के माँ बाप को जज करना, आप उस बच्चे को देखें कि ये कैसा है, इसकी तरबियत कैसी हुई है, उसके हिसाब से आप उसके माँ बाप को जज करेंगे। अच्छा जी। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेज आती है वो है नर्सिंग स्टेज। 1 2, यदि 1 डे से लेकर, जब कोई भी बेबी बॉर्न हुआ है, फर्स्ट डे से लेकर 7 इयर्स तक जो स्टेज है उसको नर्सिंग स्टेज कहा जाता है। आपने देखा होगा नर्स जो है वो मरीज का कैसे ख्याल रखती है, उसकी जरूरियात का ख्याल रखती है। आपने बच्चे को एक मरीज की तरह ट्रीट करना है। अभी आपने उसको डिसिप्लिन नहीं करना, खाना बैठ के खाओ, हाथ से खाओ, ये क्या गंद मार रहे हो, आहिस्ता आवाज में बात करो, नहीं। अभी उसको आपने डिसिप्लिन नहीं करना। अभी वो एक मरीज है, आपने उसको मरीजों की तरह ट्रीट करना। हम्म ना आपने उसको साइंटिफिकली डिसिप्लिन करना है, ना आपने उसको रिलीजियसली डिसिप्लिन करना है। याद रखिएगा, 7 साल की उम्र तक बच्चा कोई भी सवाल पूछे, कोई भी एक्ट करे, उसको गुनाह नहीं है। उसको अभी से डराए मत कि अल्लाह तुम्हें जहन्नुम में फेंक देंगे, नो, नेवर। अभी उसको गुनाह का आपने कॉन्सेप्ट नहीं दिया, अभी उसके अंदर अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट है। अभी आपने उसको डराना नहीं, उसको डिसिप्लिन नहीं करना। सिर्फ वो जो कुछ कर रहा है उसको आपने वॉच करना है कि ये क्या कर रहा है। और याद रखिए, बच्चा वही करेगा जो वो अपनी माँ या अपने बाप को करते हुए देखेगा। अब अगर आपने एक ऐसी जगह पर छुरी रखी हुई है जो बच्चे की पहुंच पे है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस छुरी को लेगा और उसका इस्तेमाल करेगा। अगर आपने छुरी बच्चे की पहुंच से दूर रखी है तो वो कैसे उसको लेगा, कैसे खुद को नुकसान पहुंचाएगा। तो याद रखिए, अगर आपके घर में माहौल खतरनाक है, खतरनाक मीन्स अगर आपके घर में माहौल अच्छा नहीं है, ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, ना साइंटिफिक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा दिन माँ बाप आपस में लड़ते रहते हैं, बाप नमाज नहीं पढ़ता, माँ को कोई पता नहीं है दीन का, बस सारा दिन वो या तो अपनी नानी को, बच्चे की नानी को कॉल करके फलां की, कभी सास की शिकायत, कभी नंद की शिकायत, कभी शौहर की शिकायत। तो वो बच्चा जो कुछ देखेगा ना, वो देखेगा माँ जो है वो बाप की बुराइयां कर रही है, वो बाप के बारे में बुरा ही सोचे। अभी बच्चे को ये नहीं पता कि मैंने किसी की रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट क्या होती है, नहीं। 7 साल तक बच्चे का वो पार्ट ही नहीं बना होता जो उसको बता सके कि रिस्पेक्ट क्या होती है। अभी वो सिर्फ
تو بچہ وہی سیکھتا ہے اس ایج میں جو وہ اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو ابھی آپ اس کو سکھا نہیں سکتے کہ تم نے کسی کی عزت کرنی ہے یا نہیں, ابھی وہ صرف محبت کرنا سیکھ رہا ہے. اور اگر آپ بچے کے سامنے اس کے فادر کی تعریف کرتے ہیں یا فادر اس کے مدر کی تعریف کرتا ہے تو وہ بچہ فادر سے محبت سیکھے گا, وہ آپ سے بھی محبت سیکھے گا. تو 7 ایئرس تک آپ نے ایک بچے کو ایک مریض کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچے کی گریٹنس ختم کر دیتے ہیں, ہم اس کے آئی کیو لیول کو دبا دیتے ہیں, کیونکہ 7 سال تک آپ نے دیکھا ہوگا بچے بہت زیادہ کوسچننگ کرتے ہیں. یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, یہ کیا ہے, اس نے ایسا کیوں کیا, آپ نے ایسا کیوں کیا, یہاں کیا کرنا چاہیے, کیوں, بہت زیادہ کوسچننگ کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے ایج ان کو آنسر کرنے کی. اگر اس ایج میں آپ ان کو آنسر نہیں کرتے تو ان کا آئی کیو لیول جو ہے سپریس ہو جاتا, دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے, اور چھوٹے دماغ والے جو پھر جوان بنتے ہیں تو وہ پھر چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں, چھوٹی اوقات ہوتی ہے ان کی. آپ یاد رکھیے گا اللہ نے ہر بچہ گریٹ پیدا کیا ہوتا ہے, ہر بچہ دنیا میں گریٹنس لے کے پیدا ہوتا ہے. یہ ہم ہوتے ہیں جو اس کی گریٹنس ختم کر دیتے ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھیں, یہاں پر جو بھی بات آپ سنیں گے آپ اس کو اس سینس میں امیجن نہیں کریں گے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہماری کیسے, نو, یا فلاں کے پیرنٹس نے کیسے کی, نو. آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے. آپ نے یہاں پر کسی اور کو جج کرنے کے لیے یہ سیشن نہیں سننا. اگر آپ نے دوسروں کو جج کرنے کے لیے سننا ہے تو کائنڈلی آپ نہ سنیں. صرف آپ نے اس لیے سننا ہے کہ میں نے ایسے کر, یہ نہیں کہ میرے ساتھ ایسے تو نہیں ہوا اس لیے میں ایسی بن گئی ہوں. نہیں, آپ نے یہ کرنا, کیونکہ ہو سکتا ہے بھی آپ کے پیرنٹس کے پاس اتنے ریسورسز نہ ہو کہ وہ اس طرح کا علم حاصل کرتے اور ان کو اتنا انہوں نے اپنے طرف سے آپ کو بیسٹ دیا, آپ کو پتا چل گیا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, دس میٹرز. اب کیا ہوتا ہے, بچہ کوئی سوال پوچھتا ہے, ماں رکھ کے تھپڑ لگاتی ہے جواب, کیونکہ ماں کے پاس جواب نہیں ہوتا, اور ماں کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ اس نے مجھ سے ایسا سوال کیا جس کا میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے, تو وہ اس کو پھر رکھ کے تھپڑ لگاتی. اب کیا ہوتا ہے, جب آپ بچے کو سوال کرنے پر تھپڑ لگاتے ہیں نا تو اس کا آئی کیو لیول دب جاتا ہے, وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے, وہ ایک خطرے کی حالت میں آ جاتا ہے. اور جب بچہ خطرے کی حالت میں آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے جو گروتھ ہارمونز ہوتے ہیں وہ ختم وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں, وہ ورک کرنا بند کر دیتے ہیں جب بچہ خطرے کی حالت میں آ جاتا ہے. جو سائنس پڑھتے ہیں ان کا بچے کا کورٹیسول ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے تو گروتھ ہارمون سٹاپ ہو جاتے ہیں. جب بچہ خطرے کی حالت میں آتا ہے, جس کو تھپڑ پڑتا ہے, ظاہر ہے وہ خطرے کی حالت, آئندہ وہ کبھی سوال نہیں کرے گا, آپ سے نہیں کرے گا. یاد رکھیے, آئندہ وہ کبھی آپ سے سوال نہیں کرے گا, لیکن وہ سوال جا کر کس سے کرے گا, وہی اپنے 5-6 سال کی عمر کے کلاس فیلو سے. اب آپ کے بچے کا کاؤنسلر کون ہے, 5-6 سال کا کلاس فیلو. اب کیا کرے گا وہ کاؤنسلر, اپنے ذہن سے آپ کے بچے کا براٹ اپ کرے گا. اب آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں پال رہا, کیونکہ آپ نے تو اس کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا. اب وہ اپنی عمر کے, اپنے فیلو کے ہاتھوں سے پال رہا ہے, وہ اپنے فیلو کے دماغ سے دیکھ رہا ہے. اور بچے کے کیا, اسے پوچھے گا کہ بتاؤ تم دنیا میں کیوں آئے ہو, کہے گا کہ بڑا آدمی بنوں گا, پیسہ کماؤں گا. یہی کیونکہ سوسائٹی ایسی چل رہی ہے نا, ہماری ڈوپامین ایڈکٹ سوسائٹی چل رہی ہے, سیلفشنس, تو وہ اس کو بتائے گا, تو بچہ بھی پھر کیا سوچے گا, ہاں میں نے بھی پیسے کمانے. تو یاد رکھیے, اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال کرنا ختم کر رہا ہے, یہ بہت الارمنگ سچویشن. دیکھیں کہ آپ کہاں پر غلطی پر ہے کہ آپ کے بچے نے آپ سے سوال نہیں کیا. اس کو پھر موٹیویٹ کرے کہ وہ آپ سے کوسچننگ کرے, اس سے خود کوسچن کیا کرے, اچھا بیٹا ایسا ہو تو ایسا ہو, کیسا ہوگا پھر. بچے پھر سوال پوچھتے ہیں کہ ٹیل می ہو آر گڈ پیپل اینڈ ہو آر بیڈ پیپل. ظاہر ہے کہ ایک اللہ نے انسان کے اندر زمین رکھا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے کہ اچھے لوگ کون سے ہوتے ہیں, برے لوگ کون سے. تو آپ پھر اس کو بتائیے کہ جو آپ کی مدر اپروو کریں گی, یہ 7 سال تک کے بچے کو, بلکہ 10 سال تک کے بچے کو,
جو آپ کے مدر اپروو کرے گی وہی اچھا انسان ہوگا, جو آپ کے مدر اپروو کرے گی وہی برا انسان ہوگا. اور اب آپ یہاں پر دیکھیں, اگر مدر شاہ رخ خان دیکھتی ہے, سلمان خان دیکھتی ہے, عامر خان دیکھتی ہے, تو وہ بچہ کیا سمجھے گا کہ ہاں یہ چونکہ میری ماں دیکھ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اپرووڈ ہے, میں بھی ان کو دیکھ سکتا ہوں. اور اگر ماں ڈاکٹر اسرار کو سن رہی ہے, اسکالرس کو سن رہی ہے, تو بچہ کہے گا او دے آر گڈ پیپل, تو میں نے بھی بڑے ہو کے میں ان جیسا بن. لٹرلی میں آپ کو اگر پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں, یہ میں اپنی ایگزامپل ہمیشہ اس لیے کوٹ کرتی ہوتی ہوں کیونکہ یہ زیادہ ویلڈ ہوتی ہے جب کسی کے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا. ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو. ہم 4 بہنیں اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی. لاسٹ ایئر میں نے یوتھ کلب والوں کو سننا اسٹارٹ کیا, میں نے اور میری سسٹر نے, اور لٹرلی میرا بھائی رک کر اور ضد کر کے, باقاعدہ وہ 4 سال کا تھا تب, 5 سال کا, وہ رک کر اور ضد کر کے کہتا تھا کہ مجھے یوتھ کلب کی ویڈیوز دکھاؤ. حالانکہ اس ایج میں بچے گیمز اور یہ وہ, لیکن اس کا کیا ہوتا تھا, اچھا وہ راجا زا جو وہ ہارلے ڈیوڈسن میں چلاتے ہیں وہ والی ویڈیو دکھاؤ. اور وہ اس کو شوق اتنا کہ میں بھی بڑا ہوں گا نا تو میں بھی اس طرح کا یو بنوں گا, اور میں بھی داڑھی رکھ کے بھی میں بھی بائک چلایا کروں گا, اور میں بھی ایک یو طریقے سے اللہ کی بات کیا. اس کو یہ شوق پیدا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ یہ میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے. اب اگر آپ گھر پہ آل دا ٹائم اسٹار پلس دیکھیں گے یا پاکستانی ڈرامے دیکھیں گے تو آپ کا بچہ بھی اسی راستے پر چلے گا. اگر آپ کو شاہ رخ خان پسند ہے نا تو بڑا ہو کے آپ کا بچہ کیٹرینا کیف ہی ڈھونڈے گا. پھر مائیں کھپتی ہیں بچہ خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. وہ بچہ کس نے خراب کیا؟ باہر سے کسی نے نہیں کیا, آپ نے بذات خود کیا. آپ نے اس کو مجبور کیا کہ وہ محلے میں سے کوئی کیٹرینا کیف ڈھونڈ کے لائے. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے, یہ بچہ تو 2-3 سال کا ہوتا ہے جب وہ کرال کرنا سٹارٹ کرتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں اس کو کرال نہیں کرنے دیں, اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا جتنا بچہ کرال کرے گا نا اس کا ذہن اتنا تیز ہوگا. اور یہ جتنی بھی باتیں میں یہاں آپ سے کر رہی ہوں نا, یہ میں نے ریسرچرز کو سن کر پھر آپ سے بات کروں, یہ کہ میں اپنے بہاف پہ بات نہیں کر رہی. ان میں سے کوئی بھی بات میری اپنی ذاتی میں, جتنی بھی باتیں ہیں وہ پراپر ریسرچز کے روشنی میں یہاں پر باتیں کی جا رہی ہے, اور جو پراپر اسکالرز اور چائلڈ سائیکولوجی کے جو ماہرین ہیں وہاں سے میں نے یہ سب باتیں لے کر ایز اٹ از آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں بتا رہی ہوں. یہ کوئی میری اپنی بات. تو جتنا زیادہ بچہ کرال کرے گا اتنا زیادہ اس کا ذہن تیز ہوگا. پہلے جو 2 سال ہوتے ہیں, فرسٹ 2 ایئرس کیپیسٹی ڈیولپ, یعنی کہ پہلے 2 سالوں میں آپ کے بچے کی ذہن کی کیپیسٹی ڈیولپ ہونی ہے, تو اس کا ذہن کتنا گرو کرے. تو اس کو ایٹ لیسٹ ماہرین کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 500 یارڈ وہ کرال کرے. ہم کیا کرتے ہیں, وہ کرال کر رہے ہیں, گندے کپڑے گندے ہو جائیں گے, چلو اٹھاؤ اس کو, اور اس کو چلانے کی کوششیں کر دیتے. اس کو چلانا مت, چلنا مت سکھائیں, وہ خود سیکھے گا. جب وہ خود کوشش کر کے چلے گا نا تو اس کا دماغ کی کیپیسٹی زیادہ ڈیولپ ہوگی. اگر آپ اس کو فٹافٹ چلنا سکھا دیں کہ ہاتھ پکڑ کے نہیں, تو آپ اس کا دماغ کو سپریس کر رہے, اس کے دماغ کی کیپیسٹی کو کم کر رہے, آپ اس کے نیچرل ڈیولپمنٹ کو روک رہے. پھر ہماری مائیں اوور ڈریسنگ بہت زیادہ کرتی ہے. سردی ہے نا, 6-7 سویٹر پہنا دیتی ہے اس کو. بچہ بےچارا پتہ نہیں کیا ہی لگنے لگ جاتا ہے, عجیب کارٹون سا, جس سے اس کو کرال نہیں کر پاتا. اب 6 سویٹر جس بچے کو, 2 لیگیز, ساکس, ٹوپیاں, اتنا کچھ پہنایا ہوا بچہ کرال کیسے کرے. تو اپنے بچوں کو تھوڑا سا آزاد رہنے دیں, وہ فریلی اپنے ہاتھ پاؤں چلا سکے. جو بچہ جتنا زیادہ ہاتھ پاؤں چلاتا ہے نا اس کے دماغ کی کیپیسٹی اتنی زیادہ بڑھتی ہے. پھر 3 سے 4 سال کی عمر. اور یاد رکھیں ایک اور بات, بچے کو کبھی بھی اپنے ٹائم ٹیبل پر نہ چلائے کہ یہ اب اس کے کھانے کا ٹائم ہو گیا, اب وہ سویا بھی ہوا ہے نا تو اس کو اٹھا کے کھانا کھلانا ہے. نو, جب اس کو بھوک لگے گی نا, جب اس کا اسٹمک مانگے گا, ڈیمانڈ کرے گا, تو وہ خود ہی اٹھ کے رونے لگ جائے گا. اس کو اپنے ٹائم ٹیبل پر مت چلائے, اس کا ایک الگ ٹائم ٹیبل, اس کا ایک, اور وہ نیچر کے زیادہ قریب ہے وہ ٹائم ٹیبل. اور فارمولا ملک تو آپ کے بچے کی کیمیکل کمپوزیشن کو چینج کر دیتا ہے. فارمولا ملک پر کبھی بھی نہ لگا. پھر فرسٹ 3 to 4 ایئرس جو ہوتے ہیں نا, اس میں بچہ بہت زیادہ زبانیں سیکھتا ہے. زبان سیکھنے کا جو پروسیس ہے وہ ایک میریکل ہے اللہ کا.
یعنی آپ دیکھیں ایک بچہ وہ 2 سے 3 سال کا ہے اور وہ زبان سیکھ جاتا ہے جو اس کے گھر میں بولی جاتی ہے. ہم انسان اگر کوئی اور زبان بڑے جوان 18+ یا چلے 15+ کوئی زبان سیکھنا چاہے نا تو ہمیں سال پورا لگانا پڑے پھر بھی ہم اس کی اس نہج کو نہ پہنچ سکے, اس نیکسٹ لیول پہ نہ پہنچ سکے. لیکن ایک بچہ 2-3 سال کا یا 2 سال کا, کچھ بچے 1 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں, وہ زبان سیکھ رہے. 3 سے 4 سال کی عمر تک آپ کے بچے کو ایٹ لیسٹ, نیورولوجسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ایٹ لیسٹ 3 سے 4 زبانیں آنی چاہیے. اور جو ہمارے اسکالر سجیسٹ کرتے ہیں عربک لازمی آنی چاہیے. عربک, انگلش اور اردو تو چونکہ ہماری مدر لینگویج ہے وہ تو آتی ہے. اردو, عربک, انگلش, اس کے علاوہ جو کوئی زبان آپ چاہیں, کیونکہ یہ زبانیں کی ضرورت ہے. عربک تو لازمی آنی چاہیے آپ کے بچے کو. اسکول ایج سے پہلے, 7 سال کی عمر سے پہلے آپ کے بچے کو صرف نحو عربک بولنی آ جانی چاہیے, سمجھ آ جانی چاہیے. گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو کی میں بات نہیں کر رہی, وہ ایک بڑی بات ہے. اس کے سامنے اگر کوئی عربک ویڈیو پلے ہو یا کوئی عربی بول رہا ہو تو اس کو سمجھ آئے اور وہ 1-to-1 بیسس پر کنورسیشن کر سکے عربی میں, جیسے اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں. اچھا, جب آپ لوگ کوسچن کرتے ہیں نا تو میں بڑا ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں. ایسا کیا کرے, کوسچن اپنے پاس نوٹ کر لیا کرے اور لاسٹ پہ 10 یا 15 منٹس کوسچن دے, ٹھیک ہے. پھر میں ایک دم اسکرین پر آتا ہے نا کوسچن تو میں بڑا ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں. اچھا, اب کیا ہے, جب وہ زبان سیکھتا ہے نا تو اس کی تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اب اس کا دماغ بڑھ رہا ہے, دماغ کی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے, کیونکہ زبان سیکھنا ایسا مشکل پروسیس, لیکن وہ سیکھ رہا ہے اور اس کے دماغ کی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے. اور اب اس ایج میں جو بچہ ہوتا ہے وہ ڈیٹا ابزارب کر رہا ہوتا ہے. بچے کو ڈسپلن کرنے کے چکروں میں اس کے سکریو ٹائٹ مت کرے, اس کے سامنے اپنی ایگو مت لائے, اس کے ساتھ مقابلہ مت کرے. اور اس ایج میں جتنے زیادہ وومن اس بچے کے پاس رہ سکتی ہے رہیں, بہنیں ہیں زیادہ یا خالائیں زیادہ ہیں یا پھوپھیاں زیادہ ہیں یا دادی نانی ہے, جتنے زیادہ عورتوں کے ساتھ آپ بچے کا انٹریکشن کرتے ہیں اتنا ہی اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت کو اللہ نے ایک خاص قسم کا گفٹ دیا ہے, ایک کیمیکل آکسیٹوسن. پچھلے لیکچر میں نے آکسیٹوسن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. آکسیٹوسن جو ہے وہ اثار, محبت اور قربانی کا کیمیکل. تو اللہ نے عورت کے اندر آکسیٹوسن کی فیکٹری لگائی ہوتی ہے. عورت کی صرف پریزنس ہی آکسیٹوسن ریلیز کرنے کا سبب بنتی. تو جتنا زیادہ ہو سکے اس بچے کا وومن انٹریکشن کرے, وومن سے. کیوں؟ تاکہ اس کا آکسیٹوسن سینٹر جو ہے وہ شارپ ہو. جب آکسیٹوسن سینٹر شارپ ہوگا تو ڈوپامین ذرا کم ہو جائے گا. ڈوپامین سیلفشنس کا کیمیکل ہے. آکسیٹوسن شارپ ہوگا, بچے کے اندر لو, مرسی, سیکریفائس کا کانسیپٹ بڑھے گا, جذبہ پیدا ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچے کو سیلفش بناتے ہیں, بے حس بناتے ہیں, پراپر ٹریننگ کرتے ہیں اس کی کہ یہ سیلفش بنے. اور پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر مائیں کھپتی ہیں, اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے ماں باپ کو. اور پھر جو جائیدادوں کے جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بچے کو خود سیلفش بنایا ہوتا ہے. اس کو ہم صرف کہتے ہیں کہ تم صرف اپنے بارے میں سوچو. اس کو ہم ایڈکٹ بنا دیتے ہیں, ڈوپامین ایڈکٹ بنا دیتے ہیں. ہم نے اس کا آکسیٹوسن کہیں چھپا دیا. تو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اس کو وومن کے ساتھ اس کا انٹریکشن کریں. پھر آتی ہے ایج آف ایسوسیشن, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ نرسنگ ایج تھی, ٹھیک ہے, 1 to 7. پھر آتی ہے 7 to 12 years, فیسیلیٹیشن ایج اور ایج آف ایسوسیشن. ایسوسیٹ یعنی بچہ چیزوں کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, فلاں واقعے پر ایسے ہوا تھا تو اس لیے یہ ایسے ہوا تھا, یعنی وہ چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے آپس میں. یاد رکھیے بچوں کی میموری بہت شارپ ہوتی ہے. مجھے اپنے 4 سال کا 5 سال کا واقعہ ابھی بھی یاد ہے. اس وقت تو ہو سکتا ہے بھول گیا ہو, جو میں نے یاد رکھنا چاہا, جو مجھے بہت زیادہ جس نے افیکٹ کیا, وہ مجھے اب تک یاد ہوگا. آپ کو بھی یاد ہوگا چھوٹے ہوتے کا کوئی ایسا انسیڈنٹ.
تو بچوں کی میموری بہت شارپ ہوتی ہے, ان کے اندر ڈیٹا ایبزارب کرنے کی کیپیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ یاد رکھتے ہیں کہ ان کی ماں نے کس موقع پر کیسے ریئیکٹ کیا تھا, باپ نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا, اور پھر وہ بھی ویسا ہی کرتے ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ فرشتہ بن جائے اور آپ خود جو ہے وہ جو مرضی کرتے رہے. نو نیور. جو آپ کریں گے نا وہی آپ کا بچہ کرے گا, جو وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھے گا نا ویسے ہی وہ کرے گا. اگر باپ اسموکنگ کرتا ہے, بچہ پوچھے گا آپ ہمیں تو منع کرتے ہیں کہ یہ بری بات ہے, خود کیوں آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ اب باپ کا ریئیکشن کیا ہوگا, اور ماں کا رکھ کے ایک تھپڑ لگائیں گے, شرم نہیں آتی باپ سے کیسے بات کرتے. اب کیا ہوگا, اس کے تھاٹ کو آپ نے سپریس کر دیا. صحیح بات کرنے کا جو جذبہ تھا, حق بات کہنے کا جو اس کے اندر جذبہ تھا, اس کو آپ نے سپریس کر دیا. کیا ہوگا, بڑے ہو کر بھی وہ کبھی حق کی بات نہیں کر سکے گا بلند بانگ طریقے سے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتی ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی, اس امام نے چند غلطیاں کی نماز میں. تو امام شافعی نے اس کو کہا کہ اگر اللہ کا مجھے حکم نہ ہوتا کہ میں حق بات بتاؤں تو میں کبھی آپ کو یہ غلطیاں نہ بتاتا, لیکن آپ نے یہاں نا کچھ مائنر مسٹیکس کیے. اور وہ امام جو تھا وہ ایگو میں آ گیا, جو مسجد کا امام. بہرحال امام شافعی نے پوری ایک کتاب اس امام کے نام پر لکھ دی نماز کی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, آپ اپنے بھائیوں سے یا اپنے فادر سے پوچھے گا کہ اگر ان کو پتا چلے کہ امام نے کوئی بات غلط کی ہے تو ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. زیادہ تر اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے, یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. اور اگر کسی کے ذرا ضمیر میں کسک ہو تو وہ کیا کرتا ہے, چٹ پر لکھ کر امام کو پکڑا دیتا ہے. کیوں کھڑے ہو کر کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ ہماری شروع سے ہماری اس حق بات کہنے کی سوچ کو سپریس کیا جاتا ہے. 12 سال کی عمر تک نا آپ کے بچے کا رسپیکٹ والا برین بنا ہی نہیں ہوتا, پیار والا بنا ہوتا. اس لیے کبھی آپ اس کا تمیز والا برین نہیں ہے, اس کو نہیں پتا, اتنا وہ میچور نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتا کس کے ساتھ میں نے کس طریقے سے بات کرنی ہے. اس کو جو بات غلط نظر آئے گی اس نے کہہ دینی, اور یہی تو اس کی خصوصیت ہے کہ وہ بچے سیدھی بات کرتے. تو وہ سیدھی بات کرتے ہیں. تو جب وہ سیدھی بات کرتے ہیں اور ان کو جواب میں ایک تھپڑ ملتا ہے تو وہ کبھی بھی دوبارہ حق کی بات نہیں کر سکتے. بجائے یہ کہ آپ خود کو درست کریں. باپ جو ہے وہ اسموکنگ کرنا چھوڑے گا, وہاں کوئی اور جو غلط کام کرتی ہے جس پہ بچے نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ کرنا چھوڑے. وہ کیا کرتی ہے, اس کو سپریس کر دیں کہ دوبارہ یہ بات نہیں کرنی, اور پھر کبھی بھی حق کی بات نہیں کر سکے. پھر 7 to 12 جو ایج ہے وہ فیسیلیٹیشن یا ایسوسیشن ایج ہے. یہاں پر آپ کا بچہ ڈیمانڈس کرتا ہے, آپ نے اس کے ڈیمانڈس کو ایک وے دینا ہوتا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو ایکسپلور کرنا ہے, اس کو آرگینک ایکسپوئر دے. آرگینک ایکسپوئر اور ڈیجیٹل ایکسپوئر میں فرق ہوتا ہے. ان آرگینک ایکسپوئر میں, آرگینک ایکسپوئر یعنی کہ آپ اس کو بکس لا کر دیں, آپ اس کو کسی گارڈن میں لے کر جائیں, اس کو اس کی ابیلٹیز کو ایکسپوئر دیں, اس کی آبزرویشن بڑھائیں. یہ نہیں کہ ہم یوٹیوب پر تم یہ ویڈیو دیکھو تمہارا دماغ بہت تیز ہوگا. نو, آپ اس کا دماغ تیز نہیں کر رہے, آپ اس کا ڈوپامین بڑھا رہے. یہ سیکوینس میں لیکچر رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ڈوپامین کا تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے, تو آج کل لیکچر آپ کے لیے اور آسان ہو جاتا ہے. اس لیے پہلے ڈوپامین رکھا گیا اور بات نہیں ہے. تو آپ اپنے بچے کو جتنا زیادہ آرگینک ایکسپوئر دیں گے اتنا ہی زیادہ اس کی گریٹنس ڈیولپ ہوگی. پھر وہ بھیڑ چال نہیں چلے گا. بھیڑ چال کیا ہوتی ہے, بھیڑ کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کس طرف جانا ہے, بس وہ فالو کرتی ہے. آپ جب اپنے بچے کو آرگینک ایکسپوئر دیں گے نا تو وہ اپنے ذہن سے سوچے گا, وہ رسم و رواج کی بیڑیوں میں نہیں جکڑا جائے, وہ اپنے دماغ سے سوچے گا کہ what is wrong and what is right, اور میں نے کیا کرنا. وہ خاموشی کے ساتھ بھیڑ بن کے ہر کسی کو فالو نہیں کرتا, سوسائٹی کو فالو نہیں کرتا رہے گا. اس کے اندر گریٹنس ڈیولپ ہوگی, وہ کچھ الگ کرنا چاہے گا, وہ کچھ الگ کرے گا. تو آپ نے اس کے فیسیلیٹیٹر آف نالج بننا ہے, اس کے فیسیلیٹیٹر آف اپرچونٹیز بننا ہے. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے بچے کے تو جواب ڈھونڈیں,
اس کو انعام, اگر بچے نے کوئی ایسا سوال کر دیا جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو اس کو انعام دے کے دیکھو تم اتنے جینیس ہو کہ تم نے ایسا سوال کیا جس کا میرے پاس بھی جواب نہیں ہے, چلو آؤ ہم مل کر ڈھونڈتے ہیں یہ جواب. دس از دا تھنگ. اس کے سوال کرنے کو مت روکے, اس کے سوال کو فیسیلیٹیٹ کرے, اس کے نالج کے فیسیلیٹیٹر بنے. اور اگر آپ کو اس کا جواب نہیں ملتا ڈھونڈنے پر بھی تو کوئی ایسا شخص اپوائنٹ کریں جو اس بچے کو سوالوں کے جواب دے سکے. فیسیلیٹیٹر آف اپرچونٹیز بنے, اس کو اپرچونٹیز دے کہ وہ خود کو ایکسپلور کر سکے, اس کی ابیلٹیز کو ایکسپوجر دے. اب 12 کچھ لوگوں کا 11 ایج میں یا کچھ کا 12 سے 13 کے درمیان ایک نیا برین کا پارٹ بنتا ہے, پری سینٹرل کارٹیکس کہتے ہیں اس کو, جو آپ کے ضمیر کی آواز کو سنتا ہے, انصاف کا تقاضا پورا کرتا ہے. گناہوں کی جو جسٹیفیکیشن ہوتی ہے نا وہ دماغ کے سامنے والے حصے سے آتی ہے. یہ جو پیشانی ہوتی ہے, اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے. کیوں پیشانی کے بالوں کا ہی کیوں کہا اللہ نے؟ یہ گردن کے جو جڑ کے بال ہے ان کا کیوں نہیں کہا, پیشانی کے بالوں کا کیوں کہا؟ کیونکہ انسان دنیا میں جو بھی سٹیپ لیتا ہے وہ یہاں پری سینٹرل کارٹیکس سے سوچ کے لیتا ہے. اب 12 سال تک کی عمر میں آپ نے اپنے بچے کو جیسا پاتھ دیا ہوگا وہ اسی پاتھ کے مطابق اب سامنے کے دماغ سے فیصلے کرے. اب اس کے اندر اب اس کی ایج آف ڈیلیبریشن اور ایج آف ریفلیکشن 12 to 16. آپ نے جو اس کی ابیلٹیز کو چینل دیا تھا نا, اب وہ ساری زندگی اسی کو فالو کرے گا. یہاں پر اس ایج میں یہ ایج آف آرگیومنٹ بھی ہوتی ہے, اس کو 12 to 16 ایج آف آرگیومنٹ بھی کہا جاتا ہے. اس میں بچہ آپ سے آرگیومنٹ کرتا ہے, ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں, وہ فلاں جو ہے وہ اتنے امیر ہیں ہم کیوں نہیں, اور آپ کو اس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے ورنہ وہ اپنے برین سے سوچے. یہ جو اس کا دماغ کا آگے والا فور ہیڈ والا حصہ یہ فیصلہ کرتا ہے. ہم جو گناہوں کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں وہ دماغ کے اس حصے سے دیتے ہیں. جو ضمیر کی آواز کا سنتا ہے وہ یہ حصہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, دل کبھی بھی کسی غلط کام پر آمادہ نہیں ہوتا. دل آپ کا کبھی بھی کسی غلط کام پر آپ کو پروموٹ نہیں کرے گا. یہ آپ کا پری سینٹرل کارٹیکس ہوگا. آپ کو جو چھوٹے ہوتے بچپن سے جو میڈیم ملا ہوگا نا, پھر اس کو اس کے تحت پری سینٹرل کارٹیکس سے آپ فیصلہ کریں گے کہ میں نے کیا کرنا. تو یہ ہے کہ کیسے گریٹنس کریٹ کرنے آپ نے بچے. ایک بچہ بورن ہوا, گریٹنس لے کر بورن ہوا, اس کی گریٹنس اب آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے اس کو سپریس کرنا ہے یا اس کو بڑھانا ہے. اگر تو آپ سپریس کر دیں گے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں, یہاں پر ایک ریسرچ کی گئی لوئزیانا اسٹیٹ میں, تقریباً 12,000 بچوں پر ٹیسٹ کیا گیا, بیہیورل ٹیسٹ. مطلب ان کے ڈفرینٹ اسیسمنٹ لیے گئے. اب وہ بچے جو تھے وہ ڈفرینٹ ایج سے تعلق رکھتے تھے, 5 to 12 کے درمیان, ڈفرینٹ کنٹریز سے تعلق رکھتے تھے. ان کا اکنامیکل جو اسٹیٹ تھی وہ مختلف تھی, کوئی امیر کا بچہ تھا, کچھ غریب کا بچہ تھا, جینڈر ان کا ڈفرینٹ تھا. اب ہوا کیا, جب انہوں نے بچوں کے اسیسمنٹ وغیرہ لیے, اس کا جو انہوں نے کنکلوژن نکالا وہ کیا تھا کہ امیر کا بچہ جو تھا وہ ہر ٹیسٹ میں پاس تھا. زیادہ تر کنکلوژن جو ہے وہ میجورٹی بیسس پر نکالا جاتا ہے, تو میجورٹی امیر کا بچہ ہر ٹیسٹ میں پاس تھا اور غریب کا بچہ فیل تھا. انہوں نے کیا کہا کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کا دماغ زیادہ گرو کر رہا ہے. امیر کے بچے کا دماغ 22% غریب کے بچے کے دماغ سے بڑا تھا. اب کیا ہوا, یہ تو بڑی ایک تھرتھلی سی مچ گئی پوری دنیا میں کہ یہ کیا بات ہوگی, اب جس کا بچہ غریب ہے تو کیا وہ کبھی اس کا دماغ گرو نہیں کر سکتا, یا اس طرح سے. شکاگو یونیورسٹی کا ایک سائیکالوجسٹ تھا, اس نے جا کر ان لوگوں کو چیلنج کیا. اس نے کہا کہ میں غریب بچوں کی بیک گراؤنڈ پروفائل پڑھنا چاہتا ہوں, میں آپ کے اسکوپ آف ٹیسٹ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آیا صرف غربت ہی ان کے دماغ کے کم ہونے کی وجہ یا پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کوئی اور بھی ریزن. اس بچے نے
उस साइकोलॉजिस्ट ने उन बच्चों के घरों के नक्शे निकाले, उन बच्चों के फ्रेंड से बात की, उन बच्चों के माँ बाप के इंटरव्यू लिया, यानी बच्चों के टीचर से इंटरव्यू लिए, और क्या पता चला कि वो जो सारे बच्चे फेल हुए थे, दे बिलोंग टू पाकिस्तान। वो सब पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। क्यों एक पाकिस्तानी बच्चे का जो माइंड था वो 22% छोटा था? क्यों? उसने रीजंस बताई साइकोलॉजिस्ट ने कि इन बच्चों के साथ ये रवैया रखा जाता है जिसकी बिना पर इनका दिमाग छोटा है। वो रीजंस क्या थी? अभी मैंने आप लोगों के सामने बात की कि कोर्टिजोल रिलीज होता है तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ हार्मोन, वो खत्म हो जाते हैं। कोर्टिसोल कब रिलीज होता है? जब बच्चा खतरे की हालत में। आप में से जिन लोगों ने 10th में या FSC में बायो रखी होगी, उनको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम याद होगा, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। जब भी इंसान खतरे की हालत में, फॉर एग्जाम्पल जब आप गर्म इस्त्री आपको लग गई, तो आपका फाइट और फ्लाइट सिस्टम ऑपरेट करता है कि व्हाट टू डू नाउ, अब इसको हटाओ। आप खतरे की हालत में आ जाते हैं। तो जब भी आप रेड जोन में होते हैं, थ्रेट जोन में होते हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है, फाइट और फ्लाइट सिस्टम जो होता है, और आपका दिमाग कॉर्टिसोल रिलीज करता है। जब कॉर्टिसोल ब्लड में रिलीज होता है तो ग्रोथ हार्मोन स्टॉप हो जाते हैं। अब एक पाकिस्तानी बच्चा किन सिचुएशंस में? माँ सारा दिन घरेलू मिसाल का रोना रोती रहती है, तुम्हारी दादी ने मेरे साथ ये किया, तुम्हारी पुप्पी ने ये किया, तुम्हारे मामू इतने अच्छे हैं, तुम्हारी खालाएं इतनी अच्छी हैं, और ये लोग इतने ज्यादतियां करते हैं तुम्हारी माँ के साथ। ये माएँ बातें करती हैं और लिटरली विद 5 to 12 ईयर्स के बच्चों के साथ करती है या उनके सामने कर रही होती है। तुम्हारा बाप बहुत जालिम है, घरेलू मसाइल डिस्कस करते हैं, बिजली का बिल इतना आ गया और तुमने पंखे 2-2 चलाए हुए हैं, शर्म नहीं आती? एक दूसरे को गालम गलौज करते हैं, एक दूसरे पर तीर चलाते रहते हैं। याद रखिएगा, जब एक बाप बच्चों के सामने ऊंची आवाज में माँ को कुछ कहता है ना, या हाथ उठाता है, वो बच्चा कई साल तक अपना नॉर्मल सिस्टम अटेन नहीं कर पाता, वो कर ही नहीं सकता। ये उसकी बायोलॉजी है, उसकी साइंस है, उसकी साइकोलॉजी है। वो कभी भी अपना नॉर्मल सिस्टम कई साल तक अटेन नहीं कर पाता। वो जैसे ही बाप को देखता है ना, एक इमरजेंसी उसकी बॉडी के अंदर नाफिज हो जाती है, उसका कॉर्टिजोल रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब कुछ ना हो जाए, अब कुछ ना हो जाए, ऐसे ना कोई मैं ऐसे ना करूं कहीं बाप को गुस्सा ना आ जाए, माँ मेरी ऐसे ना करे। वो फिर देखता रहता है अपने माँ और बाप के रिएक्शंस को कि माँ कुछ ऐसा ना कर दे जिससे बाप को गुस्सा आ जाए, या बाप को किसी और बात से गुस्सा ना। यानी उस बच्चे के अंदर एक इमरजेंसी नाफिज रहती है जिससे सिर्फ उसका कॉर्टिसोल रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन बंद है, दिमाग छोटा है। जब छोटा दिमाग होगा, छोटी सोच होगी, तो छोटी औकात होगी और छोटी हरकतें। और वो जो कॉर्टिसोल होता है वो 40 मिनट तक उस बच्चे की खून की नसों में रहता है। जहां पर हर बात पर लड़ाई हो, जहां पर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के हर वक्त मद्दे मुकाबिल रहे और हर वक्त एक दूसरे को अपोज करते रहे, और माँ बाप की बुराई कर रही है और बाप बच्चे के सामने माँ को बुरा भला कह रहा है, ये ऐसा लगता है जैसे कोई जंग है जिसपे बच्चे को वो अपनी साइड पे करना चाहते हैं। दादी भी माँ के खिलाफ, माँ दादी के खिलाफ, पुप्पी भी माँ के खिलाफ, माँ पुप्पियों के खिलाफ, बाप के खिलाफ। यानी एक जंग होती है जिससे एक बच्चा गुजर रहा, एक एक वॉर होती है जिससे आपका बच्चा गुजर रहा। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कैसी सिचुएशन में होता है। वो फिर बच्चा ना माँ का रहता है, ना बाप का रहता है, ना दादा दादी का रहता है। वो किन का रहता है? बाहर का। जब उसको घर से प्यार नहीं ना मिलता और घर में हर वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन रहती है, वो बाहर ढूंढता है। फिर आप बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये ना माँ का है या ये ना बाप का है, और आप उसको गालियां निकालिए, इसमें कोई एहसास नहीं है, एहसास नाम की चीज नहीं है। माँ सारा दिन खाने पकाती है तुम्हारे लिए, कपड़े धोती है, बाप सारा दिन बाहर कमाते हैं। नो, आप उसको ब्लेम, यू हैव जस्ट टू ब्लेम योरसेल्फ। खुद को ब्लेम करें।
کہ یہ آپ نے اس کو سکھایا. گھر پہ جب ہر وقت ایک ہی سچویشن رہے گی اور ہر وقت ایک تناؤ کی سی کیفیت رہے گی کہ ابھی کچھ نہ ہو جائے، ابھی کچھ نہ ہو جائے، تو بچہ ایک سٹیج پہ آ کے جب وہ شعور کی منزل کو پہنچے گا وہ تنگ آ جائے گا. اور 14 15 16 سال آپ ایک بچے کو اس ایمرجنسی کنڈیشن میں رکھیں اور پھر 18 سال کے بعد آپ اس کو قرآن پڑھا دیں اور آپ کہیں کہ یہ ناؤ یو ہیو ٹو بیکم این اینجل، کیونکہ میں نے تمہیں قرآن پڑھا دیے اور اب تمہیں پتا ہے اچھا برا کیا ہے، تمہارے پاس شعور ہے، تو تم نے اب ایسا نہیں کرنا. نہیں، وہ جو 18 سال آپ نے اس کی مشینری کو برباد کیا ہے نا، وہ 1-2 سال میں ٹھیک نہیں ہوگا. اس کو کئی سال لگیں گے اپنے اوپر محنت کرنے میں، کئی سال. چھوٹے ہوتے اس نے دیکھا ہے نا کہ گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کبھی چاچاؤں سے لڑ رہے ہیں، کبھی خالاؤں سے لڑ رہے ہیں، کبھی تایوں سے لڑ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ بڑا کوئی فعال کردار ادا کرے گا معاشرے میں؟ نو، وہ صرف اپنا سوچے، اس کو تمام رشتوں سے الرجک ہو جائے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری بیٹی ہے نا، یہ بیٹا یہ انٹروورٹ ہے، زیادہ گھلتا ملتا نہیں. کوئی بھی بچہ انٹروورٹ نہیں ہوتا، یاد رکھیے. وہی بچہ جس کو آپ انٹروورٹ کہہ رہے ہیں نا، کبھی آپ اس کو اپنے فرینڈس کے سرکل میں دیکھیں، آپ کو لگے گا اس سے زیادہ اچھا اسپیکر ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے تو محفل کی جان ہے. کیوں؟ اور گھر میں اس سے زیادہ سڑیل کوئی نہیں ہوتا. اور وہ دوستوں میں جب تک وہ نہ ہو محفل نہیں سجتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا ذوق بڑا، اس کو وہاں پہ تھکن نہیں، اس کو وہاں پہ ایک ایمرجنسی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہر وقت. اس کے دوست اس کے مزاج کے مطابق بات کرتے، تو پھر وہ گھر سے دل برداشتہ ہو کر باہر، پھر گھر میں وہ کسی کو لفٹ نہیں کرا، پھر ہم کہتے ہیں یہ انٹروورٹ ہے، کم بولتا ہے. No one is born introvert. آپ نے اس کو سائیکو بنایا. جب ماں اور باپ ایک پلیٹ فارم پر الائن نہیں نہ ہوتے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ماں اور باپ کے درمیان کانفلکٹس رہتے ہیں، تو بچہ باغی ہو جاتا ہے. وہ پھر نہ، اب لٹرلی ہے، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب ماں جو ہے وہ بچے کو ریلیجیسلی اس کو ٹریٹ کرنا چاہتی ہے، اس کو اسلام سکھانا چاہتی ہے، اور باپ جو ہے وہ بچے کو ماڈرن بنانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے بیٹی گلے میں دوپٹہ ڈالے، اور ماں چاہتی ہے بیٹی مناسب لباس پہنے، سر پہ دوپٹہ لے. اب وہ نہ ماں کی رہی نہ وہ باپ کی. اب وہ اپنی مرضی کی، وہ دین سے بھی دور ہے اور وہ باپ کے بھی نہیں سنتی، کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ باپ تو سارا دن ماں سے لڑتا رہتا ہے، اس کی میں کیوں بات مانوں. اور ماں جو ہے وہ مجھے ایک باؤنڈری کے اندر قید کر کے رکھنا چاہتی ہے، تو میں اس کی بھی بات، پھر وہ اپنی مرضی کرتی. اچھا، اب جو کورٹیسول آ گیا ہے بچے کی رگوں میں ایمرجنسی کی وجہ سے، وہ آپ نے ریموو کیسے کرنا ہے؟ آکسیٹوسن. اور آکسیٹوسن کہاں ہے؟ اس کی ماں کے پاس یا بہنوں کے پاس. اب ماں اگر بچے کو آکسیٹوسن نہیں دے رہی تو کیا ہے؟ کورٹیسول رہے گا. جب تک کورٹیسول رہے گا اس کے گروتھ ہارمون بند، پھر آپ جتنے چاہے پیڈیا شور پلا لینا، فرق نہیں پڑے گا، لٹرلی فرق نہیں پڑے گا. پھر چاہے آپ مہینے میں اس کو ایک دن میں اس کو درجن کیلے کھلائے نا، لٹرلی فرق نہیں پڑے گا، اس کے گروتھ ہارمون نہیں کام کر رہے. پھر تو اپنے بچے کا آئی کیو لیول بڑھانے کے لیے، اس کی گریٹنس کو بڑھانے کے لیے، سب سے پہلی چیز اس کے کوسچننگ کو نہ روکے، اس کے کوسچننگ کو آنسر کریں جتنا اپروپر. یاد رکھیے گا، اب کوئی بچہ اگر آپ سے سوال کرتا ہے نا کہ
मैं कैसे इस दुनिया में आया हूँ। अब आप उसको बायोलॉजी का प्रोसेस समझाने बैठ जाएंगे, उसकी क्या कख पल्ले पड़ेगा उसके। बच्चों को बच्चों के लेवल पर आकर बात करें, वो बात जो उनकी समझ में आए, वो बात जो उसका दिमाग एक्सेप्ट करे। बच्चों से बच्चा बनकर बात करें, बड़ों से बड़ा बन के बात करें। अब बच्चे को अब आप ये नहीं कहेंगे उसने इतना मुश्किल सवाल पूछा था तो जाहिर है मुझे इन डिटेल आंसर ही देना था ना, नहीं। उसको आराम के तरीके से, 1000 तरीके होते हैं जब इंसान बताना चाहे ना सवाल आसान तरीके से, तो आप बच्चे को आसान तरीके से 100 तरीके होते हैं जिससे आप समझा सकते हैं। मेरी एक सिस्टर है, उसको क्वेश्चनिंग की बहुत आदत है। लिटरली मैं बहुत इरिटेट होती थी जब वो बहुत ज्यादा सवाल करती थी। मैं उसको क्या कहता, ये बात है कुरान पढ़ने से पहले की, उसके बाद भी कुछ अरसा तक मैंने चुप कर जो कहा, हर वक्त पूछती रहती है। फिर जब मैंने थोड़ा सा खुद को जरा कुछ स्कॉलर्स को सुना और इस तरह, तो मैंने कहा नहीं यार, शी इज सो मच जीनियस, सवाल पूछती है। फिर मैंने इसके आंसर करना शुरू किया उसके सवालों को। वो अभी तक बहुत सवाल पूछती है, पहले से कम हो गई है, तो जिसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि ये पहले से कम सवाल पूछने लग गई। इसकी ग्रेटनेस को हमने खत्म किया, लेकिन फिर भी शी आस्क्स क्वेश्चन। और बाज़ औक़ात पे इरिटेट हो रहा होता है इंसान कि क्या हर वक्त एक ही चीज, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ वो पूछे और ज्यादा सवाल पूछे। मेरा भाई क्वेश्चंस करता है तो बाज़ औक़ात नहीं ऐसा मौका होता कि आप उसको आंसर करो या तो, लेकिन वी हैव टू आंसर। आपको मजे की बात बताती हूँ। मेरे हमारे घर में, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जब मेरे मेरे फादर डे, जब मैं 5th क्लास में हुई तो मुझे हिफ्स करवाया। उसके बाद एक प्रॉपर एक कह ले के रूल बनाया गया कि हम 5 बहन भाई हैं, 5 5th के बाद हिफ्स करेंगे और एफएससी के बाद हम तर्जुमा तफसीर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा, हम खुद डिसाइड करेंगे, बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि उसने नेक्स्ट किस फील्ड में जाना है। तो मेरे फादर ने हमेशा मुझे जो है ना इस तरह के कामों में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। कोई भी काम हो, कभी भी उन्होंने मोरल मेरा डाउन नहीं होने दिया। अच्छा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो इंसान को इनहेरिटेड होती हैं। माय फादर इज अ म्यूजिक लवर। अब तो खैर नहीं, यानी कुछ अर्सा पहले की बात है, 1-2 साल पहले की बात, तो काफी मतलब उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। हम सब ने मिलकर इस आदत पे कंट्रोल किया, क्योंकि कुछ चीजें मैंने बताया ना इनहेरिटेड होती है। 1-2 साल पहले की बात है, ही वाज लिसनिंग म्यूजिक और मतलब उनका बड़ा अच्छा ज़ौक भी है था। तो मेरा भाई मेरे पास आया, कहता है आप कहती हो कि सॉन्ग्स नहीं सुनने चाहिए, शैतान कहता है सॉन्ग सुनने का, बाबा तो सुन रहे हैं। आई वाज लाइक हाउ टू आंसर हिम। तो फिर मैंने जरा उसको डिटेल्ड आंसर किया कि शैतान जो होता है वो इंसान पर, डेविल कभी कभी हमला कर देता है। तो हम चूंकि ह्यूमंस हैं, हम वीक होते हैं, कभी कभी हम शैतान की बात मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसकी बात नहीं भी मानते। तो बाबा कभी कभी हो सकता है, बाबा भी चूंकि एक ह्यूमन है, तो वो शैतान की बात कभी कभी उसके ट्रैप में आ जाते। वो सारी बात उसको समझ, मुझे पता है मेरे भाई का क्या लेवल है, मैंने उसके लेवल पे आके उसको पूरी बात समझाई। उसके बाद आई टोल्ड माई मदर कि इसने ऐसे क्वेश्चन किया, उन्होंने बाबा को बताया, और उस दिन के बाद से बाबा ने काफी कम, फिर कोशिश आहिस्ता 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 करते 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 अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है वो चीज। तो अब अगर उसको वहां पर आंसर ना किया जाता तो वो बड़े होकर वो कहता कि झूठ बोलते हैं ये कि म्यूजिक सुनना बुरा है, बाबा भी तो सुनते, जस्टिफिकेशन देता। उसको जितना मर्जी हम रोक लेते, नहीं नहीं इसको नहीं सुनना, लेकिन वो सुनता, बाबा भी तो सुनते। लेकिन वो हमने उसको डील किया, उसके क्वेश्चन को आंसर किया और उस पर उसको दिखाया कि नहीं इसको कम करना है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बिल्कुल, अब अगर जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी अपने फादर के साथ डिस्कशन, लॉन्ग डिस्कशंस होती हैं किसी स्कॉलर के किसी टॉपिक पर, लॉन्ग डिस्कशंस, घंटा 1.5 2-2 घंटे। अब वो जब ये देखता है कि हमारे घर में बात
اس قسم کی ہو رہی ہے. اب یہ اور اس کا ایک کزن ہے 7 years old, میرا بھائی خود 6 سال کا ہے, وہ 7 سال کا اس کا کزن ہے. اب میں اس دن دیکھ رہی تھی, ایک دن دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ویسے کرتے ہیں, ہمیں بنایا ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. مطلب they were discussing اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور I was amazed کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی یہ. اور کبھی ہم لوگوں کا یہ بھی ہے نا, پوئٹری کا تھوڑا سا, میرے فادر بھی کر لیتے ہیں تو کچھ پوئٹری, میرے گرینڈ فادر بھی کر لیتے تھے, تو وہ کرتا ہے, شعر لکھتا ہے اباؤٹ اللہ, اور لٹرلی میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اس بچے نے سوچا کہاں سے ہے یہ شعر. یعنی کہنے کو وہ عام سا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک اس کی ایج کے لحاظ سے ایک نیکسٹ لیول کا ہوتا ہے. تو یہ بات میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو جیسا ماحول دیں گے نا, جیسا وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھے گا بچہ, وہ ویسا ہی کرے. اگر آپ اس کے سوالوں کو دبا دیں گے نا, اس نے وہ جواب کہیں نہ کہیں سے لینا ہے, اس کو تجسس رہے گا, اور وہ کہیں نہ کہیں کہاں ہوگا, اس کے فیلوز یا باہر سے کہیں سے وہ اس کو آنسر دے گا. پھر دوسری چیز جو میں نے آپ کو بچے کی گریٹنس, اس کا آئی کیو لیول بڑھانے کے لیے بتائی, وہ ہے اس کو زبانیں سکھائیں, ایٹ لیسٹ 3 languages. اور زبان جو ہے وہ کتاب سے نہیں سیکھی جاتی, وہ کانوں سے سیکھی جاتی, اس کے ساتھ بولیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو وہ زبانیں آتی ہیں. میرا کزن ہے 1 سال کا بھی ہوا, وہ میرے چاچو کہتے تھے مجھے اس کے ساتھ عربی بولا کر. میں نے کہا میں اس کے ساتھ کیسے عربی بولوں؟ کہتے نہیں, اس کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہے تم نے عربی میں کرنی. کیوں؟ تاکہ وہ سیکھے, جیسے وہ اردو سیکھ لیں. اب اس کی مدر اردو میں بات کرتی ہے, فادر انگلش میں بات کرتے ہیں, مجھے وہ کہتے تھے عربی میں بات کیا کرو. وہ وہ چاہ رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ جب تک یہ بڑا ہو, بولنے کے قابل ہے, اس کو ایٹ لیسٹ 3 languages آئیں. تو یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے. لینگویج کورسز ہر جگہ ہوتے ہیں, انگلش لینگویج کورس, بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. انگلش لینگویج کورسز کریں آپ, عربک لینگویج کورس کریں, اور اس کے لیے بیسٹ جو مجھے ادارہ لگتا ہے عربک کے لیے, وہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. آئی گیس اگر عائشہ مرتضیٰ یہاں پر تھی, مجھے نظر تو آئی تھی, وہ یہاں پر ہے, یا اسلامک کا کوئی اور اسٹوڈنٹ بھی ہے. تو وہ میں نے اسلامک کے بچوں کو خود ایکسپیرینس کیا, تقریباً 9 مہینے 10 مہینے 1 سال کے اندر ان کو اتنی اچھی عربی بولنی آ جاتی ہے, لکھنی آ جاتی ہے, سمجھنی آ جاتی ہے. تو لینگویج کورسز کریں, آپ کو جہاں کہیں اویلیبل ہو. اب تو آن لائن اتنے کورسز آ گئے, یہ یوٹیوب سے آپ سیکھ سکتے ہیں. کوئی کام کی چیز بھی تو یوٹیوب سے سیکھیں نا. سیکھیں, لینگویج سیکھیں, انگلش سیکھیں, عربک سیکھیں, اردو تو آتی ہے, کوئی اور ایک اور زبان سیکھیں جو آپ کو پسند ہو. پھر زیادہ سے زیادہ وومین انفینٹس کو زیادہ سے زیادہ وومین کے ساتھ انٹریکشن کروائیں, تاکہ اس کا آکسیٹوسن ریلیز ہو. اچھا, اپنے بچے کو کامیابی کا اصل کانسیپٹ سکھائیں. اس کو بتائیں کہ واٹ از ریئل سکسیس. اور ایک اور بات جو میں نے آپ لوگوں سے کی تھی کہ آپ کے بچے کو کبھی بھی رسپیکٹ, اگر آپ اس کو کہیں گے نا کہ اس کی رسپیکٹ کرو 7 سال 10 سال کی عمر تک, اس کا ابھی رسپیکٹ والا برین نہیں بنا, ابھی وہ رسپیکٹ نہیں کر سکتا. اس کو محبت سکھائیں. ابھی اس نے محبت کرنی, رسپیکٹ نہیں کرنی. اور 12 سال کی عمر میں جس سے اس نے محبت کرنی سیکھ لی, اس نے بڑے ہو کے صرف اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. ہاں, اگر کسی دوسرے کی وہ کرے گا تو آپ کے ڈر پر. اس کو صحابہ کرام کی لو سٹوری سنائیں, اس کا آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنائیں. اگر اس ایج میں 10 12 11 سال کی عمر تک آپ کے بچے کا آئیڈیل بیٹ مین ہے, سپر مین ہے, یا بل گیٹس ہے, تو دیکھ لیں آپ کا بچہ بہت غلط سمت میں جا رہا ہے. آپ نے اس کو تباہی کی طرف لگا دی, آپ نے اس کا فیوچر برباد کر دی. اس کو صحابہ کرام کی لو سٹوری سنائیں, کیونکہ وہ بھی معصوم ہے. ابھی اس کا دل جو ہے وہ محبت کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. ابھی وہ رسپیکٹ نہیں کرے گا, اس کو نہیں پتا رسپیکٹ کیا ہوتی ہے, ابھی وہ محبت کرے گا.
जिससे आप उसको सिखाएंगे इससे मोहब्बत करो, ये तुम्हारी बहन है इससे करो, ये तुम्हारा बाप है इससे करो। और जब आपने बच्चों के सामने अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना, उसको ऐसे वैल्यू देनी है जैसे ये कोई फरिश्ता है जो आसमान से उतर है। क्योंकि अगर आप ऐसे वैल्यू नहीं ना करेंगे तो आपका बच्चा ना आपको वैसे वैल्यू करेगा ना माँ को वैसे वैल्यू करेगा। यानी अगर माँ है तो वो बाप को ऐसे ट्रीट करे जैसे बाप कोई सेलिब्रिटी। खुदा नहीं बनाना कि तुम्हारे बाबा आके ये तुम क्या कर रहे हो, बाबा थप्पड़ लगाएंगे। बाप से उसको इस तरह से नहीं डराना जैसे खुदा से डरा जाता है, नहीं। इस तरह वो बाप की इज्जत करेगा ना, वो सिर्फ आपके डर की वजह से होगी, वो उसके दिल से नहीं वो इज्जत करेगा। उसको बताना है कि तुम्हारा बाप वाज अ मैन के जो उठकर पानी नहीं पीता था, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए ऐसे कमा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुनता है, देखो थका हुआ आता है, किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हारा बाप तुम्हारे बारे में ये सोच रखता है कि मेरा बच्चा अल्लाह के करीब हो, मेरा बच्चा अल्लाह से जुड़े। तुम्हारा बाप तुम्हारे, यानी उसको आपने बच्चे के जहन में एक सेलिब्रिटी बनाना, फिरौन नहीं बनाना, सेलिब्रिटी बनाना, खुदा नहीं बनाना, सेलिब्रिटी बनाना। और बाप माँ को, तो बच्चा फिर आप दोनों की इज्जत करेगा। अगर माँ बाप के खिलाफ जहर भरेगी बच्चे के जहन में, तो एक वक्त तक तो बच्चा माँ को मजलूम समझता रहेगा और बाप की साइड लेता रहेगा, लेकिन जब वो बड़ा होगा ना, वो माँ के लिए भी जहर रखता होगा दिल में और बाप के, तो वो दोनों का ही नहीं रहेगा। और सक्सेस का जो फॉर्मूला, ये थी आइडियल बनाने की बात। क्या आपने बच्चों का आइडियल किसको सेट कर? नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा आपने बच्चों का कोई आइडियल सेट नहीं कर। उनको सहाबा कराम की स्टोरीज आपने ऐसे नहीं सुनानी जैसे कोई रिसर्च पेपर पढ़ के सुनाया जाता है, नो। उनको सहाबा कराम की आपने स्टोरी सुनानी है लव स्टोरीज बनाकर। देखो वो ऐसे मोहब्बत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो आपस में ऐसे रहते थे, एक स्टोरी बनाकर उनको सुनानी है। अभी कल मैं लेक्चर सुन रही थी एक उमाद अली खान का, उसमें वो बता रहे थे कि उन्होंने टीचिंग सीखने के लिए कहीं पर क्लासेस अटेंड की, तो वहां पर 50+ एज की एक टीचर आई, और उसके यानी कि वो इंस्टीट्यूट था या वो कोर्स था कि टीचर्स को सिखाया जाता था टीचिंग मेथोडोलॉजी, कि आपने बच्चों को पढ़ाना कैसे। कहते हैं वो औरत क्लास में दाखिल हुई है और उसने हाथ में बुक पकड़ी हुई थी, अ लायन एंड अ माउस, वो जो शेर और चूहे की कहानी, वो वाली बुक पकड़ी हुई थी। तो कहते आई वाज लाइक ये हमें पढ़ाएगी शेर और चूहे की कहानी। कहती वो औरत आई है, उसने आके स्टार्ट किया, once upon a time there was a lion, और कहते हम सब एकदम ठटक गए कि वाकई शेर जो है ना वो शायद यहीं पर ही आ गया। यानी टीचिंग स्टाइल आप कैसे उसको बता रहे हैं ये मैटर करता है, ये उस पर असर करे। अगर आप उसको ऐसे बता देंगे ना, हजरत उमर जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो खलीफा थे, उनके दौर में इतनी फतूहात हुई, वो उसके सर के ऊपर से गुजरे, उसको बताएं कि हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे, एक स्टोरी फॉर्म में। फिर आपने उसको सक्सेस का फॉर्मूला सिखाना है। मुझे पता है टाइम हो गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ सक्सेसफुल किसको समझा जाता है? जिसके पास मर्सिडीज बेंज है, या उसके पास इतना बड़ा, ऑडी e-tron का भी आता है, लेक्सस, लेक्सस है, या फिर उसका बहरिया ऑर्चर्ड में उसका बहुत बड़ा 4 5 6 7 कनाल का घर है, तो हमारी नजर में वो शख्स जो है वो बहुत सक्सेसफुल। आप अपने बच्चे को बताएं कि सक्सेस क्या होती है। फमन ज़ुज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। उसका छोटे होते से आखिरत का कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। देखो हम इस दुनिया में किस लिए हैं?
تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. ہمارا ہر ایکٹ اللہ تعالیٰ سے ہونا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہونا چاہیے. آپ نے انسانوں سے، مجھ سے یا بابا سے ڈر کے کوئی کام نہیں کرنا. آپ نے اللہ سے ڈر کے کام کرنا ہے. اگر آپ نے کسی کام سے بچنا ہے تو آپ نے اللہ کے ڈر سے بچنا ہے، مجھ سے یا بابا کے ڈر سے نہیں بچنا. ٹھیک ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ آپ سے خوش ہو، آپ نے یہ کوشش کر. تو اس نہج پر آپ نے اس کو بڑا کرنا. اس نہج پر آپ اس کو بڑا کریں گے نا تو پھر کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کبھی غلط کام کرے. اگر وہ غلط کام کر بھی لیتے نا بشری تقاضوں کے وجہ سے، تو اس کو فوراً غلطی کا احساس ہوگا کہ نہیں. اگر آپ نے اس کو چھوٹے ہوتے سے بتایا ہوگا کہ صحیح سکسیس کیا ہے، کہ جو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے طریقے بتائیں کہ تم یہ پاکٹ منی ملی ہے نا، یہ جو 10 روپیز ہے یا یہ جو 50 روپیز ہے، ان میں سے 10 آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بینک میں آپ نے 10 جمع کروانے اور 40 آپ کے اپنے. یہ کانسیپٹ اگر شروع سے اس کو دیا جائے گا نا، کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ کسی کا حق مارے گا؟ پھر وہ لینے والا نہیں بنے گا، وہ دینے والا بنے گا. ابھی یعنی کہ اس پر میرا خیال ہے کہ اور بھی مزید بات کی جا سکتی ہے، لیکن کافی ٹائم ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے. باقی یہ کہ بچوں کو گول سیٹ کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کا اپنا گول سیٹ، آپ کا پرپز آف لائف کیا ہے، آپ کا گول آف لائف کیا ہے، آپ اس دنیا میں کیوں ہیں. پہلے تو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو الائن کرنے کی ضرورت ہے، اپنی تربیت خود کرنے کی ضرورت ہے، اپنا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، جنریشنز کو آپ سنوار سکیں. اور یاد رکھیے 10 12 11 13 14 15 پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے. 7 8 6 پیدا کرنا کوئی کمال نہیں. ایک ہونا اور وہی گریٹ لیڈر ہو، یہ کمال ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 1 سال گزرا ٹوینس، 2 سال گزرے ٹوینس، یعنی وہ ایک لائن لگی ہوتی ہے، اور 1 آدھا سال بیچ میں سے گیپ آ جائے تو وہ امیاں پوچھتی ہیں ہانی، یعنی کہ لائک سیریسلی ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ مقصد نہیں ہے آپ کی زندگی کا. You girls are not baby producing machines. خود کو ایسے مس یوز مت ہونے دے. 1 ہو 2 ہو 3 ہو، لیکن پرپز ہو ان کا کوئی. کیا کرتی ہیں؟ 10 12 ہو جاتے ہیں، 7 8 9 10 ہو جاتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں وہ؟ ایک ناشتہ ہی ان کا بنا کے. تو اب آپ سوچیں جس کے 8 بچے ہوں، 8 ہی چلو ایک روٹی بھی کھاتے ہوں، اب وہ عورت 12 13 روٹیاں پکا رہی ہے ناشتے میں. اتنی دیر میں کھانے کا ٹائم ہو، اب اس نے 12 لوگوں کا، مطلب چلو 10 لوگوں کا اس نے کھانا بنانا ہے. اب پھر وہ پہلے کھانا بنائے گی، پھر 12 13 روٹیاں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ زیادہ مت کریں، میں کہہ رہی ہوں پرپز کریں. پرپز، ان کا کوئی پرپز ہو. 12 بھی ہو نا تو ان کا کوئی پرپز ہو. یہ نہیں کہ وہ کوئی نہیں پتا بچہ کہاں جا رہا ہے، بچی کہاں جا رہی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ بچے ان کے ساتھ جتنا مرضی ظلم ہو جاتا ہے، ان کو ابیوز کر دیا جاتا ہے باہر جب سکولز میں جاتے ہیں. یعنی ان کو آپ سوچ نہیں سکتے، ان کو کسی بھی طریقے سے چائلڈ ابیوز، ان کو سیکچولی بھی ابیوز کر دیا جائے نا، وہ گھر آ کے ماں کو بتاتے نہیں، کیونکہ ماں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور اس کے پاس اتنی اولاد ہے، وہ کس کس کو دیکھے. میں یہ نہیں کہہ رہی، خدا نخواستہ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ مت کریں یا مت نہیں. پرپز ہو ان کا، اور آپ ان پہ نظر رکھ سکیں، آپ ان کو سیکیور کر سکے. کتنی ہی ہماری بچیاں جو ہیں نا، ایک ایج تک
13 14 12 13 ان کو ابیوز کر دیا جاتا ہے اور ماؤں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور جو ان کو ابیوز کرنے والا ہوتا ہے وہ فیملی میں سے ہی ہوتا ہے, یا ان کا کوئی ریلیٹیو ہی ہوتا ہے, یا کوئی ایسا گلی محلے کا ہی ہوتا ہے, اور ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کیسی آپ پھر ماں ہیں جب آپ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکیں کسی درندے سے؟ پھر کیا فائدہ آپ کے سارا دن کھانے پکانے کا, کپڑے دھونے کا, جب آپ کی بیٹی پروٹیکٹ نہیں ہے, جب وہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکی. اور وہ جو جس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے نا, یہ 12 سال تک کی عمر کا, یہ میں آپ کو ریسرچ بتا رہی ہوں, یہ میں آپ کو اپنے سے نہیں مار رہی, وہ ساری زندگی وہ ایک سائیکو بن کے گزار, اس کو وہ کبھی کسی مرد کا سامنا نہیں کر سکتی, وہ ساری زندگی پھر مردوں کی محکومی میں گزارتی ہے, مردوں سے ڈر ڈر کے. وہ کبھی اپنی حق نہیں بات نہیں کہہ سکتی, وہ کہ مبادہ اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہ ہو جائے, اس کی عزت پہ حرف نہ آ جائے, وہ چپ چاپ بلیک میل ہوتی رہتی ہے, کمزور کر دیتے ہیں, سائیکولوجیکلی ایموشنلی ویک کر دیتے. کون کرتا ہے؟ وہ ماں, وہ باپ جو اس کو پروٹیکشن نہیں دے سکے. یاد رکھیے گا, آپ بچے کو اگر دن میں ایک ٹائم کھانا دیں گے نا, ایک ٹائم کھانا وہ کھا سکتا ہے, پر آپ اگر اس کو پروٹیکشن نہیں نہ دے رہے, آپ اپنے بچے کو خود مار رہے ہیں, خود اس کو نفسیاتی دماغی مریض بنا رہے ہیں. اس کو اگلے بہت سارے, بلکہ اگلی پوری زندگی اس کی جو ہے نا, اس ایک ڈر کے تحت کمزور بن کر گزرے گی. تو بالکل یہ اس بات پر آپ مس گائیڈ مت ہوئیے گا کہ میں اس بات کے خلاف ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے یا وٹ ایور ہو, ٹھیک ہے, لیکن اتنے جتنے آپ سے سنبھالے جائے. یاد رکھیے گا, آپ تب تک ماں باپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ ایکچوئل میں ماں باپ ہونے کا حق نہیں ادا کرتے. آپ یہ سوچ رہے نا کہ چلو میرے 12 بچے ہیں, میں جنتی بن جاؤں, اب کوئی نہیں پتا بچہ کہاں جا رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا اس کی مصروفیات ہے. نو نو نیور. آپ سے پوچھا جائے گا, یہ کیا وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ریت کے بارے میں جواب دے. ماں اپنے بچوں کے بارے میں جواب دے. اگر 14 15 16 7 8 9 بچے ہیں نا, ان کے بارے میں وہ جواب دے. یہ مت سوچیے گا کہ صرف 7 8 بچے کر لیے تو زیادہ بچے کرنے والی عورت جنتی ہے تو میں جنتی ہو گئی ہوں. نہیں, اگر آپ ان 7 8 کا خیال نہیں نہ رکھ پا رہی, ان کی اچھی تربیت نہیں کر پا رہی, ان کو سائیکولوجیکلی ڈسٹروائے کر رہی ہیں, ان کو سیفٹی نہیں دے پا رہی, آپ کو پھر اللہ پوچھے گا آپ سے. یاد رکھیے گا, اللہ پوچھیں گے. آپ کو ڈائریکٹ جنت میں نہیں بھیج دیا جائے, آپ سے سوال ہوگا کہ تم نے کہ 7 8 کر تو لیے تھے, تو تم سے سنبھالے تو تم نے تھے نہیں, کہاں تم نے ان کی کیئر کی تھی. تمہارے بچے نے ساری زندگی اس ایک نفسیاتی مرض میں گزار دی. آپ سوچے کبھی بچوں سے ان کو بٹھا کر نا, ان سے پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں, آپ چپ چپ کیوں ہو. ہم کیا کہتے ہیں, بچہ چپ چپ ہے. کیوں چپ چپ ہے؟ موڈ دکھا رہے ہو. مجھے موڈ دکھا رہے ہو؟ ماں باپ کو موڈ دکھا رہے ہو. بڑا آیا چپ چپ رہنے والا, بڑا آیا موڈی, یعنی مقابلہ کر لیتے. لٹرلی اٹ ہیپنس, مقابلہ لگا لیتے. نو, اگر آپ کا بچہ خاموش رہ رہا ہے نا, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پہلے سے اس میں کچھ چینج ہے, بٹھائیں اس کو اتنا اعتماد دیں, اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کر سکے. اس سے پوچھیں کہ کیا بات ہے, ایسا کیوں ہے, اور وہ آپ کو بتا دے گا اگر آپ نے اس کا کانفیڈنس ڈیولپ کیا. جب تک اس کا کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوگا وہ گھبرائے گا بتانے سے. اگر میرے ماں کو بتا دیا تو پتہ نہیں الٹا مجھے ہی مار پڑے. نو, اس کے فرینڈ بنے, کہ وہ آپ کے ساتھ باتیں شیئر, وہ جا کے اپنی کسی دوست کو نہ بتائے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا, مجھے اب کیا کرنا چاہیے. نہیں, وہ اپنی ماں کو بتائے کہ اماں میرے ساتھ مجھے ایسے, تو مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہوا, تو لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ماں بھی شرم لحاظ میں رہتی ہے, بچہ بھی پھر آگے سے شرم لحاظ میں رہتا ہے. تو خدارا اپنی نسلوں کو بگڑنے سے بچائے. آپ کے سوشل سرکل میں جتنی لڑکیاں ہیں
जिनको आप ये चीजें बता सकती हैं उनको बताएं। मजीद सेल्फिश लोग मत पैदा करें, मजीद नफ्सियाती मरीज मत पैदा करें, मजीद एथियस्ट मत पैदा करें। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर सकता है, काफी टाइम हो गया। एनी क्वेश्चन तो हैंड रेस कर सकता है। जी ईमान। आप ही हम ऑर्गेनिक एक्सपोजर अपने बच्चों को कैसे दे सकते हैं? ऑर्गेनिक एक्सपोजर आप ऐसे दे, उसको आप गार्डन में लेकर जाएं, उससे पूछे कि ये फूल देखो, इसके काउंट करो, इसके पेटल्स, अच्छा इसकी स्मेल कितनी अच्छी है, अच्छा इस पे कांटे क्यों होते हैं, और फ्लावर कैसे एक बड़ा होता है। इसके लिए आपको खुद का नॉलेज होना जरूरी है। फिर उसको बताएं दरख्त फलों के बारे में, दरख्तों के बारे में। उसको ऑर्गेनिक एक्सपोजर दे, उसको नेचर के करीब करें। याद रखिए, जो बच्चा नेचर के बहुत ज्यादा करीब होगा ना, वो सेंसिटिव होगा, उसका दिल नरम होगा। ज्यादा से ज्यादा उसको नेचर के करीब रखें। अब मुझे याद पड़ता है, फिर मुझे एग्जाम्पल याद आ जाती है। हम लोग एक दफा एक पार्क में गए। अब मेरी कजन्स थी, वो खेल रहे हैं, बच्चे थे सारे, तो वो खेल रहे हैं, सारे मेरे भाई के एज फेलोज थे। और मैंने कहा यहिया कहाँ है, और मैंने देखा दूर कहीं नीचे से पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं, फूल इकट्ठे कर रहे हैं, सूंघ रहा है ये। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हो ना, तो कहता है मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ना ये अम्मा के लिए लेकर जाऊंगा, ये आप ले लो। और वो इतना सा पत्ता सा था, वो छोटा सा फूल उसके साथ, ये आप ले लो और ये मैं अम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। तो अ, ये उसका मैंने अंदाजा लगाया, उसके बाद मैंने ये बात पढ़ी भी। जो नेचर के करीब होते हैं ना, वो सेंसिटिव होते हैं। शायर क्यों सेंसिटिव होते हैं? शायर बहुत ज्यादा क्योंकि वो नेचर के बहुत करीब होते हैं। तो अपने बच्चे को ऑर्गेनिक एक्सपोजर दें, मोबाइल फोन्स की दुनिया से उसको निकाल दें। मोबाइल फोन जो है, आईपैड और ये जो डिजिटल एंटरटेनमेंट है, ये जहर है। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बात की थी। जी हफ्सा रहमान। मेरा ये सवाल है कि बच्चे जिद क्यों करते हैं? जिद क्यों करते हैं? बच्चों को छोड़े, बड़े जिद करते हैं, बड़े नहीं जिद करते। और बच्चे तो फिर अपनी जिद से हट जाते हैं। हमारे यहाँ जो बड़े हैं वो तो अपनी जिद के ज्यादा पक्के होते हैं। मैंने आपको बताया ना, बच्चा जिद किस एज में करता है। जब वो 4 to या 3 to 10 एज में होता है। आप उस वो होती है, आपने उसके फैसिलिटेटर बनना है, फैसिलिटेटर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बनना है। और अगर आप उसकी जिद, आप देखें आपने जो उसको मीडियम दिया होगा ना, वो उसी के मुताबिक जिद करे। उन घरों में जहां पर मोबाइल फोन के बजाय कुरान पढ़ा जाता है, तो बच्चा कभी भी मोबाइल फोन लेने की जिद नहीं करे। लिटरली मैंने कितने ही ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि वो बच्चे को कहा जाता है कि ये आईपैड ले लो या इस तरह, और वो नहीं लेता, वो खुद इनकार कर देता। क्यों? उसकी जिद और हो जाती, उसकी जिद्दें पॉजिटिव हो जाती। उसकी जिद हो जाती है कि मैंने किसी कारी को सुनना है। ये मैं आपको कोई किताबी बातें नहीं बता रही, लिटरली इट हैपेंस। ये हम पर होता है कि हमने उसकी जिद को कैसा पाथ देना है। और अगर आपका बच्चा कोई ऐसी जिद कर रहा है जो आप पूरी नहीं कर सकते, तो उसको समझाएं प्यार से। ये नहीं, ये कोई बात है जिद करने वाली? पता भी है कि हम नहीं ले सकते ये टॉय, फिर भी तुमने यही जिद करनी है? नो नो नेवर। आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल रहे हैं। नहीं, उसको बताएं कि अल्लाह का एक कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ने तमाम लोगों को एक जैसा माल नहीं दिया होता, तमाम लोगों को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी होती। हो सकता है उस शख्स के पास, उस बच्चे के पास कुछ ऐसा ना हो जो आपके पास है। उसको कनात का सबक दें, उसके लेवल पर आकर। ठीक है? अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? जी ईमान। जी
آپ ہی ہمیں کس ایج سے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے؟ ویری گڈ کوشچن. ہماری مائیں نا ہمارے جو سلف صالحین تھی ان کی مائیں جب وہ ایکسپیکٹڈ ہوتی تھیں تو وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کر دیتی تھی, بہت زیادہ. اور لٹرلی میں نے یہ باتیں سنی ہے. خیر مطلب میں نے, ہاں یہ اتنا نہیں میں نے دیکھا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ بورن ہوا ہو اور اس کو قرآن پاک حفظ ہو یا کچھ صورتیں, یہ میں نے دیکھا تو نہیں لیکن میں نے سنا ضرور ہے. ہاں میں نے دیکھا یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ ہوتا تھا رات کو سورہ سجدہ پلے ہوتی تھی, سورہ ملک. میری my mother used to play this surah before sleeping. تو کیا ہوا کہ میں نے نوٹس کیا, میرا بھائی جو ہے 3 سال کا تھا اور میری جو سب سے چھوٹی سسٹر ہے وہ 6-7 سال کی تھی, 6 سال کی. ان دونوں کو سورہ سجدہ یاد ہو گئی تھی زبانی. یحییٰ کو بھی اٹک اٹک کے اور ہادیہ کو سورہ ملک ساری یاد ہو گئی. تو جو آپ کے گھر پہ ہو رہا ہوگا نا اس کو آپ نے تربیت قرآن کی شروع سے ہی دینی سٹارٹ کر دینی. جب ابھی آپ کو پتا چلا ہے کہ ایکسپیکٹڈ تو آپ نے تب سے سٹارٹ کر دینی. جو مائیں ڈرامے دیکھتی ہیں جب وہ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے, آرام سے بیٹھ کے LCD لگا لی, ڈرامے دیکھے, فل ٹائم موویز اور فل ٹائم چل چل رہا ہے ان کے بچوں میں. اور وہ مائیں جو جب ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں اور وہ قرآن پڑھتی ہیں اور وہ نماز زیادہ کر دیتی ہیں, زمین آسمان کا ڈفرنس ہے. آپ گوگل پر جائیں, اس پر ریسرچ پڑھیں. تو شروع سے ہی آپ نے اس کو دین کی تعلیم دینی شروع کر دینی ہے. اس کو بتائیں قرآن سپارہ پڑھے, بولنے لگ گئے ہیں اس کو سپارہ پڑھائیں, اس کو قرآن. اور یاد رکھیے صرف اس کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا دینا کوئی کمال نہیں جب تک اس کے دل میں آپ, اب یہ نہیں کہ آپ نکالیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر اور آپ 3 سال کے بچے کو پڑھانا نہیں. آپ اس کے لیول پر آ کر اس کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں. قرآن جو ہے وہ قرآن ایک کنورسیشن ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان. اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے ہیں قرآن. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو, یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. مثلاً آپ کو پتا چلتا ہے آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا, آپ اس کو بتائیں. یہ نہیں تمہاری زبان پر سانپ آ جائیں گے تم نے جھوٹ بولا, نہیں. اس کو بتائے کہ اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے گفٹس دیے ہیں, آپ کو اماں دی ہیں, آپ کو بابا دیے ہیں, آپ کو یہ گفٹ دیے ہیں, پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے, پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولو گے, اللہ تعالیٰ کو چیٹ کرو گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دوبارہ جھوٹ بولے. جی عائشہ. میں نے یہ کہنا تھا کہ ابھی جو بس ایک پوائنٹ شیئر کرنا تھا جو انہوں نے ابھی کہا کہ بچے کی تربیت یا اس کو قرآن کا پڑھانا شروع کرنا ہے. تو یہ جو ہسٹری ہے صحابہ کرام کی, اس کے بعد تابعین, پھر تبع تابعین اور آگے بھی سارے, ہم ان کو بہت ذہین جنریشن تصور کرتے ہیں. یعنی ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے واقعی ایسے تھے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے تھے؟ ابھی ان کو کچھ بھی اور نہیں پتا تھا, اور دنیا میں ہی آئے ہوتے تھے کہ ان کی جو مائیں ہیں وہ تلاوت کرتی ہیں, اور جب وہ دنیا میں آ جاتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ پہلے سے ہی آپ سمجھ لیں کہ ان ورڈز کو وہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, قرآنی لفظوں کو. تبھی تو 16 سال کی عمر میں وہ بخاری بنتے ہیں, ہے نا. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کی یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو, میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ ایک عورت گئی کسی عالم کے پاس اور کہا کہ میں بیٹے کی تربیت شروع کب کروں. انہوں نے کہا کتنے سال کے, کہنے لگی 2 سال کا. تو انہوں نے کہا اس کی تربیت کی عمر تو گزر گئی ہے, یعنی ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا تب سے اس کی تربیت شروع کر دینی ہے, تبھی وہ ذہین بھی ہوگا. کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, عقل مندوں میں جو غور و فکر کرتے ہیں. تو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں نا تو اسے شروع سے قرآن سکھائیں. اچھا, اور ایک میں یہ بات بتا رہی تھی کہ ایک نا بچہ, تو ویسے اگر آپ میں سے کسی بھی بچے کے ساتھ ایسے ہو رہا ہو اور آپ دیکھ رہے ہو تو ایسے کبھی نہیں کرنا
کیونکہ دیکھیے جو بچے سینسٹیو ہوتے ہیں نا وہ بچہ میں اسے جانتی ہوں, کوئی بھی درخت کٹ گیا ہے اس نے رونا شروع کر دینا ہے, کوئی کسی نے جانور کو مارا ہے اس نے رونا شروع کر دینا ہے, ٹھیک ہے, اور بجائے یہ کہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اس پہ ہنسا جاتا تھا. چھوٹا سا کیا جب آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوا ہے, اور ایون اس کے اس رونے پہ کہ وہ کسی دوسرے کو تکلیف میں دے کے کیوں رویا ہے اسے مارا جاتا تھا, ٹھیک ہے, یعنی تم کیوں رو رہے ہو, تمہیں کوئی مسئلہ ہے. اب وہ بڑا ہو گیا اور آپ سوچ بھی سکتے ہیں اتنا وہ سخت ضدی بچہ ہے, نہ اسے کسی کی پرواہ ہے, یعنی اس کو یہ ہے کہ اب مجھے چاہے مار دیا جائے مجھے فرق نہیں پڑے گا, حالانکہ وہ ابھی صرف 7 سال کا ہے. اس قدر وہ ضدی ہو گیا ہے, یعنی اب ہمیں اس سے خوف آتا ہے. ہم سمجھتے تھے وہ اب نارمل بچہ ہے, لیکن صرف اس معاملے میں نہیں, اسکول میں جایا گیا تو وہاں پہ اس نے کافی اچھی اس کی اسٹڈی بھی ہے, ذہین بھی ہے, جو چیز اس نے ایک بار سن لینی ہے کبھی بھی نہیں بھولتی, لیکن پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو گیا. پہلی بات جو عائشہ نے کی بالکل کہ بچہ جب آئے گا پھر دنیا میں تو اس کے لیے یہ ورڈز جو ہوں گے یہ کوئی وہ انفیملیئر نہیں ہوں گے, وہ پہلے سے ان ورڈز کو جانتا ہوگا, پہلے سے فیملیئر ہوگا وہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ, کیونکہ بچہ سن رہا ہوتا ہے. اگر آپ ریپروڈکشن کی تھوڑی سی ریسرچ پڑھے تو وہ سن رہا ہوتا ہے, وہ اس پہ جو ماں سن رہی ہے اس پہ اثر ڈال رہا ہے, جو ماں کر رہی ہے وہ اس پہ اثر ڈال رہا ہے. اور دوسری بات جو کی ضدی ہم خود بچوں کو بناتے ہیں. اب دیکھیں ایک بچہ سینسٹیو ہوتا ہے, ہم اس کی سینسٹیوٹی کو ختم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نو وائی یو آر سینسٹیو, بس تمہیں بے حس ہونا ہے. اگر تم نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو اگر تم اتنے نازک مزاج رہو گے نا تو تم دنیا میں سکسیسفل نہیں ہو سکو گے. واٹ سکسیس نا, اگر اس کے دل میں احساس ہے, آپ خود اس کے احساس کو ختم کرے اور پھر آپ کہیں کہ بہت ضدی ہے, بہت بے احساس ہے, وٹ آپ نے خود ختم کیا. جی ایمان. آپ بھی جیسے ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا نا, آپ ہی اب جیسے بچہ بھی اس دنیا میں نہیں آیا تو اسے تو اب عربک نہیں آتی نا, اسے تو کوئی بھی لینگویج نہیں آتی, تو پھر مطلب ہم جیسے اگر ہم نے بھی قرآن پڑھیں گے تو بچہ بھی قرآن ہی سیکھے گا, تو کیا پھر ہمیں اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے؟ آپ قرآن سیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو جب آپ براٹ اپ کرنے لگیں گے تو آپ کا بچہ اس کے اندر یعنی کہ نیچرلی اس کے اندر وہ چیز ہوگی, وہ میزان ہوگا. اگر آپ کے اندر ہے, اگر مدر کے اندر میزان برائی اور اچھائی کا ہوگا تو بچے کے اندر آٹومیٹیکلی ہوگا, کیونکہ وہ اس نے جو بھی چیز ایبزارب کرنی ہے وہ اپنی ماں سے کرنی, اپنے باپ سے کرنی. وہی تو میں نے کہا ہے نا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گول سیٹ کریں اور آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. آپ کا مقصد حیات جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ لیڈر پیدا کر سکیں, ٹھیک ہے. ہاں جی, نے کوشچن کیا کہ بچہ نماز کی طرف نہیں آتا تو کیا, پہلے تو محبت. پہلی بات جو قرآن میں, کل ہی میں ابھی اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہی تھی کہ اللہ نے قرآن میں جو پہلا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے نا کہ مومنوں کو یہ کہو بشیر الذین آمن, خوشخبری دو. اللہ نے یہ نہیں کہا ڈراؤ. تو دعوت کا کسی کو بھی, اسپیشلی بچوں کو, جو پہلا طریقہ ہوتا ہے وہ پیار, اس کو اس کے دل میں محبت پیدا کرے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں, تم اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس کو طریقے سے آپ ٹیکل کریں. بچہ جو ہوتا ہے نا وہ سینسٹیو ہوتا ہے 12 سال تک, بہت زیادہ سینسٹیو ہے. اگر وہ ماں کو دیکھ رہے ہیں نا کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے, باپ نماز پڑھ رہے, بہن بھائی نماز پڑھ رہے, آٹومیٹیکلی وہ بھی نماز پڑھے گا. پھر بھی اگر وہ نہیں اس طرف آتا, اس کے دل میں نماز کا شوق پیدا کرے, اور یہ ہو جاتا ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور لازم بنائے کہ 7 سال کی عمر میں وہ نمازیں پڑھے. 4 سال کی عمر میں آپ اس کو اسکول میں بھی تو ڈال دیتے ہیں نا, صبح 7 بجے اٹھا کر, تو 7 سال کی عمر میں آپ اس کو نماز پر نہیں لگا سکتے. میری مدر نے, یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایز کے لیے, میری مدر نے کیا طریقہ شروع کیا تھا. ہماری فیملی میں ایسے کیا جاتا ہے
7 साल का हुआ, 6 साल का हुआ है ना, तो उसको नमाज सिखाई जाती है। तो अभी जैसे मेरा भाई है, वो भी नमाज सीख रहा है, मतलब उसको अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उसने सीख ली है, और लिटरली उसको नमाज के बाद के अज़कार भी माशाल्लाह से वो आते हैं जो मुझे भी नहीं आते। और मैं वो एक दिन मेरे से पूछ रहा था इस वर्ड के बाद क्या वर्ड आता है, आई वाज लाइक ये आपने कहाँ पढ़ा है? तो उसने मुझे बुक निकाल के दिखाई कि ये देखो ये यहाँ पर लिखा है, और मैंने अपनी माँ को कहा ये इसने कैसे याद कर ली, और उसने कहा ये पढ़ता है रोज इसलिए इसको आ। तो वो जब देखता था कि वो सब पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ता। अच्छा, वो 6 साल की उम्र में अभी नमाज सीख रहे। 7 साल तक मेरी अम्मा जो फराइज पे सिर्फ लगाती कि जोहर के 4 फर्ज पढ़ लो, असर के होते ही फर्ज है, मगरिब के 3 फर्ज, इशा के, आहिस्ता आहिस्ता सुन्नतों पे, आहिस्ता आहिस्ता नवाफिल पे, इस तरह से करके, यानी 10 साल की उम्र तक वो पूरी नमाज पढ़े। अगर 10 साल की उम्र तक नहीं पढ़ता तो क्या हुक्म है कि उसको लगाओ, और किसी बात पर मारने का हुक्म नहीं है, लेकिन नमाज पर आया। ठीक है जी, टाइम बाकी बहुत ज्यादा हो गया, असर की नमाज भी पढ़नी है हम लोगों ने। पेरेंट्स को नहीं बता रहे तो उस बच्चे को फिर क्या करना चाहिए? अगर कोई बच्चा अब्यूज हुआ है और पेरेंट्स को नहीं बताया तो उसको क्या करना चाहिए? अगर वो शेयर नहीं करना चाहता तो, अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर बता रही, आप में से कोई अब्यूज्ड है और उसको इस बात का वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, और वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको पता है कि रिएक्शन क्या होगा, तो उसको खुद को खुद ठीक करना है। वो खुद का खुद साइकोलॉजिस्ट, इतनी हिम्मत पैदा करे अपने अंदर, खुद को, अपनी लाइफ को वैल्यू दे कि इट्स ओके, जो पास्ट में था हो गया, नाउ लेट इट गो, मैंने आगे बढ़ना है, और मैंने बहुत सारे लोगों को बचाना है इस चीज से। मैंने किसी और के साथ ये जुल्म नहीं होने देना। अगर मेरे साथ हो गया, मैंने इस चीज के बारे में अवेयरनेस पैदा करनी, मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को खुद से इतना क्लोज करना है कि वो मेरे साथ ये बात शेयर कर सके। लिटरली मैं आपको सीधी बात बताऊं, पहले मैं इतनी सड़ियल होती थी ना कि मैं अपनी किसी बहन से कोई बात नहीं करती थी सीधे मुंह। फिर जब कुरान पढ़ा तो अल्लाह ने तौफीक दी, अब मेरी बहन ने स्कूल से आती है ना, एक एक बात उन्होंने बतानी होती है। मामा को वो कभी नहीं भी बताएंगे ना कि डांट पड़ जाएगी इस बात को, उन्होंने मुझे बतानी है लाजमी। कोई भी बात है, फ्रेंड्स की बात है, टीचर की कोई बात है, तो अगर मुझे लगेगा कि ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए थी तो मैं उसको फिर आराम से जरा तरीके से बता देती हूँ, कभी गुस्से से भी बता देती हूँ। तो ऐसा रिलेशन डेवलप करे और हो जाता है। और एक और बात याद रखिएगा, जो माए ये शिकायत करती है ना कि बच्चा आगे से बोलता है, आगे से चीखता है, याद रखिएगा जब आप बच्चे पे चीखते हैं ना तो आप उसको सिखा रहे हैं कि चीखा कैसे जाता है। एक वक्त तक वो बर्दाश्त करेगा कि आप उस पर बिला वजह या किसी वजह से चीखती हैं, उसके बाद नहीं वो बर्दाश्त करेगा, उसके बाद वो उससे डबल रिएक्शन देगा। फिर आप ये शिकवा नहीं कर सकती ये बच्चा चीखता क्या, जब सारा दिन आप उसको सिखा रही हैं कि ऐसे चीखा जाता है, तुमने चीखना है, चीख चीख के बात मनवानी है, चीख चीख के बात मनवानी है, तो वो भी इन रिटर्न आप पर चीखेगा। एक टाइम तक वो बर्दाश्त करता रहेगा, लेकिन जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा वो चीखेगा, क्योंकि क्या आपने उसको सिखाया। और यहाँ पे फिर मैं छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अलॉन्ग टाइम 16-17 साल मैंने अपनी छोटी बहनों पर हमेशा चीखती होती थी, चीख चीख के बोलना, और बात नहीं सुननी उनकी, और लड़ाइयाँ और ये वो दो बहनों में आपस में होती रहती हैं। फिर मैंने कुरान पढ़ा, एक लफ्ज जो मुझे हमेशा से बहुत अट्रैक्ट किया, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती होती हूँ, जो चीज चाहिए आपको, जिस चीज की आपको लाइफ में कमी है, वो चीज तकसीम करना शुरू कर। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत की कमी है ना, लोगों में प्यार तकसीम करना शुरू कर, लोगों को मोहब्बत देना शुरू कर दो, अल्लाह आपके उस गैप को फिल कर दे। अगर आपकी लाइफ में सुकून की कमी है ना, सुकून तकसीम करना शुरू कर दे, अल्लाह आपकी लाइफ को सुकून से भर दे। तो फिर क्या हुआ, मैंने कुरान पढ़ा और थोड़ा सा शऊर आया, अल्लाह ने दिया, अल्लाह की तौफीक से मैंने चीखना खत्म कर दिया। मैंने उनके साथ फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर रखना स्टार्ट किया, और आप सोच नहीं सकते, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं क्या।
कितनी रिमार्केबल, मैं कहती हूँ इनकलाब ही आ गया था। वही बहन जिसकी 24 घंटे मेरे साथ चिक 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 होती थी और हाथापाई तक होती थी, वो मेरे बारे में अब इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि मैं कुछ अरसा मेरे पेरेंट्स यहाँ फैसलाबाद पे होते, मैं कुछ अरसा इधर एजुकेशन के लिए इसी सिलसिले में मैं लाहौर रही हूँ, और वो पीछे से इतनी सेंसिटिव मुझे मैसेज करती थी ऐसे, और मतलब मुझे इतना प्यार भी आता था, मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों चेंज आया है ना। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये चेंज क्यों आया, क्योंकि हमने एक मोहब्बत वाला रिलेशन कायम किया उसके साथ। जब आप चीखेंगे ना, आप पर चीखा जाए। मुझे आज भी याद है जब मैं उसको चीख के बुलाती थी ना, वो इन रिटर्न उससे भी ज्यादा मुझ पे चीखती थी। मैं उसको एक लगाती थी ना, वो आगे से मुझे 2 लगाती थी। और अब देख लो, अब उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मतलब बोले आगे से गुस्से से या कुछ और। मतलब उसको पता है कि मैंने प्यार से बात करनी है, क्योंकि मेरी प्यार से बात मानी जानी है। तो रिलेशन डेवलप करे अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने जिनके बच्चे हैं या इन फ्यूचर उनके साथ प्यार का रिलेशन डेवलप करे, गुस्से का नहीं। याद रखे, बदतरीन इज्जत वो है जो गुस्से की, जो डर की बिना पर की। अगर कोई डर की बिना पर आपकी रिस्पेक्ट करता है, बदतरीन रिस्पेक्ट से बेहतर है वो आपकी रिस्पेक्ट ना करे। प्यार तकसीम करे लोगों में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो किस मैं ऑपोजिट जेंडर की बात नहीं कर रही, इसको कोई गलत सेंस में ना ले जाइएगा, ठीक है। अपने बहन भाइयों में, अपने दोस्तों में, अपने सोशल सर्कल में जितने भी लोग हैं हलाल, उनके साथ आप प्यार का रिलेशन में, ताकि आपका अल्लाह वो गैप फिल कर दें, आपकी वो कमी दूर कर दें जो आपकी लाइफ में। ठीक है जी, चलिए जी, टाइम बहुत हो गया, नमाज भी पढ़नी है, 4 बजने वाले हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।